अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। उसने 8 बरस बाद अपनी सरजमीन पर कदम रखा था, पूरे 8 साल बाद। जहाँ से निकलते हुए उसने सोचा था कि वो यहाँ कभी भी पलट कर नहीं आएगा, मगर एक अरसे बाद वो फिर पलट आया था, इसी शहर बद अमा में, जहाँ उसका वजूद ज़ख्मी हुआ था। रूह में कई गहरे ज़ख्म लगे थे। घाव ऐसे थे कि 8 साल का तवील दौरानिया और तन्हाई भी इन्हें मंदमिल न कर सकी थी। इस ज़मीन में जहाँ वो नामहरबान वजूद रहता था, जिसने उसके वजूद से जान खींच लेने की कभी कोशिश की थी, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मांग ली थी। और वो था कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते, उसकी खुशियों की खातिर अपने दिल की परवाह किए बगैर उसकी उम्र भर की तन्हाई और हिजर से लिपटी उम्र भर की कैद अपने हिस्से में लिख दी थी। सिर्फ़ और सिर्फ उसके जज्बों का एहतराम करते, और अब अगर वो पलटा भी था तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खातिर, एक दफ़ा फिर अपनी रूह और जिस्म को अज़ियत के गहरे समंदर में धकेलने की खातिर, अपने वादे की पासदारी की खातिर जो उसने उससे किया था। अब नहीं जानता था कि आगे किन हालात का सामना करना पड़ेगा। अपने वादे को निभाने चला आया था। जब मोहब्बत की है तो फिर सूद ज़ियां का हिसाब बेकार रहता है। ये हकीकत बहुत पहले उसने जान ली थी। टैक्सी से उतर कर किराया अदा करके उसने अपने एतराफ़ देखा। ये वही गांव था जहां वो बड़े फ़ख्र और गरूर व शान के साथ कभी चलता था, और अब ये वही इलाका था जो उसने गुज़िश्ता 8 साल से अपने लिए शजर ममनुआ की तरह बना रखा था। बहुत कुछ बदला था, मगर सामने नज़र आने वाली हवेली उसी शान व शौकत के साथ अपनी जगह पर खड़ी थी, जैसा कि वो 8 साल पहले छोड़कर गया था। गेट पर दस्तक देते हुए उसे चाचा जानी और बीबी जान का ख्याल आ रहा था। उसे यूं अपने सामने देखकर ना जाने इनकी क्या कैफियत हो, वो कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था। जी साहब, किससे मिलना है? एक नौजवान सा लड़का पूछ रहा था, बल्कि सर से पांव तक जायज़ा भी ले डाला था। सालिक ने अपना बैग ज़मीन पर रखा। मुझे कमरुज़्ज़मान साहब से मिलना है, बहुत दूर से आया हूँ। जी, मगर वो इस वक्त किसी से नहीं मिलते। अगर आप नाम बता दें तो सहूलत रहेगी, वरना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुलाजिम ने अदब से बताया था। शायद वो इसके हुलिये से मुतासिर हुआ था। मैं उनका भतीजा सालिक हूँ, अनीसुल का बेटा। उसने अपना हवाला दिया था। मुलाजिम की आंखों में एकदम हैरत सिमट आई थी। बगौर देखा था, फिर बौखला गया। सलाम सरकार, माफ़ कीजिए, मुझे इल्म नहीं, नया आया हूँ ना, मगर बड़े सरकार से अक्सर आपका नाम सुना है। आप छोटी बीबी के शौहर हैं ना? वो फ़ौरन एहतराम बजा लाया था। ज़मीन पर पड़ा उसका बैग उठा लिया था। पहले ही मोड़ पर उसे छोटी बीबी का हवाला बहुत नागवार गुजरा था। आएँ सरकार आएँ। वो अंदर बढ़ गया था। मुलाजिम पीछे पीछे चलने लगा था। ये वसी व अरीज़ आसाइशात की हामिल कोठी अंदर से भी वैसी ही थी जैसी वो छोड़कर गया था। अंदर आने के बाद सबसे पहले उसका सामना सराज बाबा से हुआ था। सालिक बेटा। बाबा अपनी जगह साकिन हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम सालिक हो ना? वाकई मेरी आंखें सच देख रही हैं ना? ये तुम ही हो ना? बाबा उसे यूं बरसों बाद सामने देखकर बदहवास से हो गए थे। वो मुस्कुरा दिया। ये मैं ही हूँ बाबा, सालिक, बदनसीब। आखिरी लफ्ज़ उसने इस कदर आहिस्तगी से कहा था कि बाबा को सुनाई नहीं दिया था। वो बस खुश थे उसे अपने सामने देखकर। बड़े सरकार को बताता हूँ। बाबा सराज फौरन अंदर बढ़ गए थे। वो भी उनके पीछे ही कदम बढ़ाने लगा था। क्या कह रहे हो तुम? सालिक आ गया, सालिक। सराज बाबा की तरह चचा जानी भी शॉक्ड थे। वो दरवाजे पर ही रुक गया। चचा जानी? उसके होंठ नीम वाह हुए थे। वो तड़प कर देखने लगे थे, फिर आगे बढ़ आए थे। दोनों बाजुओं में समेट लिया था। सालिक बेटा, मेरी जान, तू कहाँ था? इतने बरसों तड़पाया हमें। हम तरस गए थे तुम्हारी सूरत को, तुम्हारे वजूद को। कोई यूं भी करता है? माना हमने जबर किया था, मगर तुमने भी तो हद कर दी। सालों की दूरी हायल कर दी अपने और हमारे दरमियान। कुछ ना सोचा हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। वो रो रहे थे, कहे जा रहे थे। वो बस उनके सीने से लगा अपनी और उनकी बरसों की प्यास बुझा रहा था। वो भी मरा था उनके बगैर। एक एक पल जान किनी के अमल से गुजरा था।
कैसे बता देता, ये सज़ा तो मुक़द्दर में थी और ना जाने कब तक रहे, जो खुद उसकी अपनी मुंतखब करदा थी। कहाँ था तू? न्यूयॉर्क में तो नहीं था, फिर कहाँ चला गया था? वो पूछ रहे थे। सिराज बाबा अपनी आंखें साफ करते बाहर निकल गए थे। वो चाचा को देखने लगा। कितने नढाल और ज़ईफ़ हो गए थे वो। पहले वाला दमखम नहीं रहा था। उसने इन्हें बिस्तर पर बिठाया। मैं यहाँ से जाने के सिर्फ 1-2 माह बाद ही न्यूयॉर्क से वाशिंगटन शिफ्ट हो गया था और फिर वहाँ से इंग्लैंड और इंग्लैंड से जर्मनी चला गया। सहूलत से बैठकर बताने लगा। और इतने बरसों में एक दफ़ा भी ख्याल ना आया कि यहाँ पर हम पर क्या गुजरी है। तुम्हारा यूं लापता हो जाना हमें किस दर्द से दो चार कर गया था। तुम्हारी माँ कैसे कैसे नहीं रोई। तुम्हारी चाची और उसवा ने तुम्हें कितना याद किया है। वो अभी भी गमज़दा थे। वो सर झुकाए बैठा रहा। इस दौरान सिराज बाबा ट्रॉली सजाए अंदर दाखिल हुए तो वो हैरान हुआ। उसके ख्याल में उसकी आमद की खबर सिराज बाबा ने तकरीबन सबको दे दी होगी, मगर कोई भी नहीं आया था, ख़ास तौर पर बीबी जान और चाची। बीबी जान और चाची जान कहाँ हैं? उसने पूछा था। उसवा का नाम लेने में एहतियात ही बरती। बिरादरी में एक शादी है, उसवा और वो दोनों वहीं गई हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, घर पर ही रह गया था। उसने सर हिलाया। सालिक बेटे फ्रेश हो लो, फिर कुछ खा पी लो। सिराज बाबा ने कहा तो वो सर हिलाकर उठ गया। चाचा के रूम में ही उसने मुंह हाथ धो लिया था। मुलाजिम उसका बैग भी यहीं रख गया था। कपड़े निकाल कर बदले और फिर चचा जानी के साथ ही खाने लगा। खाने के दौरान वो उससे गुजरे माह साल के मुतल्लिक ही पूछते रहे। वो अपनी तरफ से उनको तसल्ली बख्श जवाब देता रहा था। तुम आराम कर लो, न्यूयॉर्क से पाकिस्तान की फ़्लाइट बहुत थकन ज़दा कर देती है, ऊपर से यहाँ गांव में आना। वो काफ़ी थक चुका था और चचा ने उसके चेहरे से अंदाज़ा भी लगा लिया था। सो से नसीहत करते कमरे से निकल गए थे। वो उनके बेड पर ही लेट गया। जर्मनी से वो 3 दिन पहले ही न्यूयॉर्क पहुंचा था, कामरान के फ़ोन की वजह से कि इतने सालों बाद उसके गांव से उसके नाम कोई ख़त आया है। शुरू के 2 सालों तक तो खूब राब्ता हुआ था। उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की गई थी, ख़ास तौर पर कामरान बेचारा इस सिलसिले में काफ़ी परेशान भी रहा था। मगर फिर रफ्ता रफ्ता उसकी तलाश की कोशिशें सर्द पड़ गई थीं। बरसों बाद उसके नाम कोई ख़त आया था। वो ख़ुद भी हैरान था। उसका पता या मोबाइल नंबर का सिर्फ कामरान को इल्म था, सो वो पहले न्यूयॉर्क पहुंचा। ख़त उसवा की जानिब से ही लिखा गया था। 8 साल पहले किए गए वादे की याद दहानी कराई गई थी, मगर वो भी इस शर्त पर कि वो रूबरू आकर कोई फ़ैसला करे। चाहता तो कभी वादा ना निभाता। उसकी ख्वाहिश के एहतराम में वहीं बैठे बैठे आधा वादा पूरा कर देता और उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, मगर उसकी शर्त भी वो टाल नहीं सका था। जब बिछड़ना तय है तो फिर एक दफ़ा रूबरू होने में क्या हर्ज है। या शायद वो अपने ज़ब्त व मोहब्बत की इंतहा देखना चाहता था। और इसका लिखा ख़त भी क्या था, सिर्फ चंद अल्फाज थे। सालिक, मैं आपके फ़ैसले की मुंतज़िर हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप अपना वादा निभाइए, मगर एक शर्त है, सब कुछ रूबरू तय हो। उसवा। और ये चंद अल्फाज उसकी ज़ात को किस तरह उधेड़ गए थे, ये सिर्फ वही जानता था। और अब वो यहाँ था, इस घर में जहाँ उसने अपनी उम्र के कई हसीन दौर गुजारे थे। वो इन्हीं बातों में उलझा हुआ था जब नींद की देवी ने उसे आ लिया था। सिराज बाबा ने उसे उठाया तो वो बाहर निकल आया। सारी हवेली देख डाली थी। चचा जानी बाहर जागीर के मामलात देखने चले गए थे। सिराज बाबा को चाय का कहकर वो लाइब्रेरी में चला आया था। इस लाइब्रेरी में उसके ज़ौक़ व शौक़ की सब किताबें मौजूद थीं। वो पढ़ रहा था जब बाहर जीप रुकने की आवाज़ पर ठटक गया। शाम के साए गहरे हो गए थे। चचा जानी के अलावा इसकी अभी किसी और से मुलाकात नहीं हुई थी। उठकर खिड़की के पास आ गया। ड्राइवर गाड़ी के दरवाजे खोल रहा था। सालिक का दिल उसकी कनपटियों में धड़कने लगा था। बीबी जान, चची जान और उसवा गाड़ी से उतरी थीं। दिल चाह रहा था कि उड़कर जाए और बीबी जान के कदमों में झुक जाए। दयारे गैर में किस कदर याद आती थीं। वो हर पल हर लम्हा उनकी शफीक व मेहरबान ममता भरी गोद की गर्मी उसे अजियत की भट्टी में झुलसाने लगती थी, मगर वो मजबूर था अपने दिल के हाथों। और अब वो दरवाजे के करीब आ खड़ा हुआ। ऊपरी मंजिल पर वाक़या ये लाइब्रेरी नीचे का सारा मंजर वाज़े कर देती थी। बीबी जान, चची जान और उसवा तीनों सोफ़ों पर आकर गिर गई थी। वो बरसों बाद इन्हें देख रहा था। कितना अजीब लग रहा था। सिराज बाबा, बाबा जानी कहाँ हैं? चादर उतारने के बाद उसवा ने पूछा था। छोटी बीबी, वो ज़मीनों पर गए हैं, कह गए थे कि वो थोड़ी देर में लौट आएंगे। बाबा ने बताया था। वो कमरे से बाहर निकल आया। अब सालिक का रुख नीचे की जानिब था। क्या बात है, बाबा बहुत खुश हैं? उसवा बाबा को मुसलसल मुस्कुराते देखकर
पूछ रही थी। बीबी जान और चची जान भी मुतवज्जो थीं। जी छोटी बीबी, बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुने तो हैरान होंगी। आज बरसों बाद इस हवेली की खुशियाँ लौट आई हैं। सालिक सीढ़ियाँ उतरने लगा था। ऐसी भी क्या खुशी आ गई, कुछ बताओ तो सही, बीबी जान ने भी पूछा था। उसवा चादर उतारकर सोफे की पुश्त पर डालकर अपने घने आबशार ऐसे खुले बालों को आगे करके उंगलियां फेर रही थी, जबकि बिला इरादा इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र सीढ़ियां उतरते सालिक पर ठहरी तो एकदम उठ खड़ी हुई, लम्हों में बदहवास हुई थी। जबकि बाकी लोग इस तरफ मुतवज्जो नहीं थे सवाए सिराज बाबा के। सालिक बेटा आए हैं, वो देखें बड़ी सरकार। वो उन तक पहुंच गया था जब बाबा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इंकिशाफ किया था। बीबी जान और चची जान भी एकदम पलटी थी और उस वक्त का तो काटो तो बदन में खून नहीं वाला हाल था। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान, वो वालहाना अंदाज से उनकी तरफ बढ़ा था। उसवा अपनी जगह हैरानो साकित थी। अभी उसे दिन ही कितने हुए थे खत लिखे हुए और इतनी जल्दी वो रूबरू था। उसकी हैरत के बरअक्स चची जान और बीबी जान हैरान थी। तुम सालिक, तुम आ गए बच्चे, कहाँ चले गए थे, इतने साल गुजार दिए, कितने जालिम थे तुम, माँ के जब्त को आजमाते रहे, कहाँ थे, बोलो सालिक। मेरे बच्चे, बीबी जान उसे बाजुओं में लिए गर्म जोशी से रोती बेकरार हो रही थी। वो बमुश्किल मुस्कुरा सका था। एक निगाह गलत उसवा पर उठ गई थी, जो इस सिचुएशन और उसकी आमद पर हैरान होती अपने हाथ मसल रही थी और होंठ काट रही थी। अस्सलाम वालेकुम चची जान, कैसी हैं आप। बीबी जान से जुदा होकर वो चची की तरफ बढ़ गया था। हमारा जब्त आजमा कर पूछते हो कि कैसे हैं, जी रहे हैं, वो आप दीदा हो गई थी। उसका चेहरा हाथों में छुपाए पेशानी चूमते कह रही थी। वो शर्मिंदा सा हो गया था। जानता था ये शिकवे ये शिकायतें बरहक थीं। कब आए, सोफे पर बैठते हुए वो पूछ रही थी। वो भी बीबी जान को सहारा दिए उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया, जबकि उसवा अभी भी खड़ी थी इसी तरह साकित व शांत। आज दोपहर को मुख्तसरन बताया, फिर एक नज़र उसवा पर पड़ गई। वो यहाँ से जाने को पर तोल रही थी। ये उसवा है, जानते हो ना, या इसे भी भूल गए हो, माँ चचा और चची की तरह। बीबी जान ने उसे एकदम कटहरे में ला खड़ा किया था, गोया दोनों की जान मुश्किल में डाल गई थी। वो हंस दिया था। एक अजीब सी नज़र उस वजूद पर डाली जो सर झुकाए खड़ी थी। कितनी बदल गई थी वो। जब वो यहाँ से गया था तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब संजीदा सी खूबसूरती के सब पैमानों पर पूरा उतरती चंद लम्हों को उसकी तवज्जो समेट गई थी। उसने एक गहरी नज़र उसके सुरापे पर डाली थी। मैं कुछ भी नहीं भूला बीबी जान, सब याद है। उसका लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया। बीबी जान को एकदम मलाल ने आ लिया। उन्होंने उसके साथ कम ज़बरदस्ती की थी क्या। उसने तो फिर भी एतराज़ तक नहीं किया था। सिर्फ बग़ैर बताए 8 सालों तक बग़ैर कोई नामो निशान छोड़े क़तई ताल्लुक़ कर गया था, और अब तो वो एतराज़ का भी हक़ नहीं रखती थी। ना जाने कौन कौन से दुख थे जो आंखों से बह निकले थे। हाँ, हम गुनाहगार थे। अगर वो ज़बरदस्ती ना करते तो ना जाने क्या दिन देखने पड़ते। चची जान अपनी दुख्तर नेक अख्तर पर एक कटीली शिकवा भरी निगाह डालकर मलूल सी कह रही थी। अब उसवा के लिए मज़ीद खड़े रहना मुहाल था। वह बग़ैर चादर उठाए भागते हुए जीना तय करते ऊपर चली गई थी। सब ने उसे जाते देखा था। सालिक सर झुका गया था। उसका मकसद चची जान को शर्मिंदा करना नहीं था। इस सारे किस्से में भला इनका क्या कसूर। रात के खाने तक वो दोनों ख़वातीन के दरमियान ही घिरा रहा था। चचा जानी भी शाम के बाद आ गए थे। मुख्तलिफ सवालात करते रहे थे। वो मुख्तसरन बताता गया। फिर मुलाजमा ने खाना लग जाने की इत्तला दी तो वो सबकी सरबराही में खाने की टेबल पर आ गया। जाओ उसवा को बुला लाओ, जुबैदा को चची जान ने हुक्म दिया था। वो जी अच्छा कहकर चली गई थी। बीबी जान और चची जान उसके लिए खाना निकालने लगी थी। सराज बाबा ने खाने पर खसूसी एहतमाम करवाया हुआ था। कई किस्म की डिशेस थीं जो कभी वो बहुत रुग़बत से खाता था, मगर अब जैसे खाने पीने से भी दिल उचाट हो गया था। जो मिल जाता था खा लेता था। छोटी बीबी कह रही हैं वो खाना नहीं खाएंगी, इन्हें भूख नहीं है। जुबैदा ने आकर उसवा का इनकार सुनाया था। चचा जानी, बीबी जान और चची जान सबके हाथ रुक गए थे। वो सिर्फ देख कर रह गया था। उसे देखने के बाद उसने सोचा था कि वो बदल गई है, मगर अब उसका खाने के लिए इनकार सुनकर उसे अपनी राय बदलना पड़ी थी। वो अब भी वैसी ही थी, किसी का भी ख्याल ना करने वाली। वो तलखी से हंसा था। ये तलखी उसके मिजाज का हिस्सा नहीं थी, मगर अब जब से वो इस घर में आया था मुसलसल एक खिंचाव की कैफियत महसूस कर रहा था। उसे जाकर कहो कि फ़ौरन खाने की मेज़ पर आए, भूख नहीं है तब भी। चचा जानी के चेहरे पर खशमगी सी कैफियत रकम हो गई थी। चची जान ने ही दुरुस्ती से कहा था, रहने दो राफिया, शादी में पेट भरकर खा लिया होगा, भूख नहीं होगी। बीबी जान ने फ़ौरन कहा था,
پھر بھی بھابھی بیگم اسے خیال تو کرنا چاہیے، یہ بالکل ناشائستگی والی بات ہے۔ سب یہاں موجود ہیں اور وہ غائب ہے، چچی جان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم یہ بریانی چکھو سالک، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ بی بی جان یوں لے رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، ورنہ سالک جانتا تھا کہ اس گھر کی روایتیں کیا ہیں اور ان روایتوں سے انحراف کی سزا کیا ہے۔ اسوا اس سزا کو بھگت چکی تھی، اس کے باوجود وہی ہٹ دھرمی اور ضدی طبیعت برقرار تھی۔ کھانے کے بعد باتوں اور چائے کا دور چلا تھا۔ بی بی جان تھکی ہوئی تھیں، خود چچی جان بھی، مگر سالی کی خوشی میں رات گئے تک باتیں ہوتی رہی تھیں۔ گزرے دنوں کی رشتہ داروں کی، گزشتہ حالات و واقعات کی بہت سے تذکرے تھے، بہت سے قصے تھے، کہانیاں تھیں۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا، پھر چچا جانی تھکاوٹ کا کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو چچی جان بھی ساتھ ہو لیں۔ بی بی جان اور سالک دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ اسوا اوپر جانے کے بعد نیچے نہیں اتری تھی، حتیٰ کہ چائے پر بھی نہیں آئی تھی۔ چچی جان خود جا کر بلانے گئی تھیں، مگر اس کا انکار ہاں میں نہیں بدل سکا تھا۔ سن سالک، جو بھی ہوا سب بھول کر ایک نئی زندگی شروع کر۔ اسوا اگر بہت نہیں بدلی تو پہلے جیسی بھی نہیں رہی۔ تو کیوں دل کو روگ لگا رہا ہے؟ کب تک یوں سودائیوں کی طرح پھرے گا؟ اپنا گھر آخر اپنا ہی ہوتا ہے۔ جو سکون محبت گھر اور بیوی سے حاصل ہوتی ہے وہ اور کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، پہلے تمہارے بابا جانی کر گئے اور پھر اسوا دل پر لگانے سے یا قطع تعلقی کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اور الجھ جاتے ہیں۔ اس حویلی کو نئے مضبوط سہاروں کی ضرورت ہے۔ تم اپنے بابا کے وارث ہو، اکلوتے، اور تمہارا کوئی وارث نہیں۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے اب تک تو 3-4 بچے ہو جانے تھے، مگر تم خواہ کی ناراضگی لیے بغیر کسی سے کچھ کہے چلے گئے۔ اسوا کا بھی نہ سوچا، وہ جیسی بھی تھی تمہاری بیوی تھی، اسے بھی کچھ نہ بتایا، اور ہم جو تڑپے وہ علیحدہ۔ اب تو ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ کہیں خدا نخواستہ تم، میرے منہ میں خاک، مگر دل ہولتا تھا۔ ہر جگہ جہاں تم مل سکتے تھے پتہ کروایا تھا، کچھ علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ خاندان والے اور دیگر رشتہ دار سوچے بیٹھے تھے کہ اب تم اس دنیا میں نہیں رہے، کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوگے۔ اگر زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی رابطہ تو ضرور کرتے، اور تم نے بھی حد کر دی۔ دل اتنا پتھر کر لیا تھا کہ ماں بھی یاد نہ رہی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ سب کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ خاموشی رہا۔ جواب بہت سے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسوا اب بدل گئی ہے، شاید وہ پچھتا بھی رہی ہے۔ تم کھلے دل سے کام لو، اسے معاف کر دو۔ ساری زندگی کا معاملہ ہے، وہ عزت ہے اس خاندان کی۔ بہت کچھ سہا ہے اس نے، بہت انتظار کیا ہے، اب اسے انتظار کی اذیت سے نکال لو۔ سب رنجشوں کو بھلا کر دل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دیتے انہوں نے نصیحت کی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا، کیسی زندگی، کیسی خوشی۔ وہ تو یہاں صرف اپنا وعدہ نبھانے آیا تھا جو اس نے شاید اسوا سے نہیں اپنی محبت سے کیا تھا۔ اسوا کو شاید گوہر مقصود مل گیا تھا، تبھی اتنے برسوں بعد اس نے رابطہ کیا تھا اسی پرانے ایڈریس پر، اور اسوا کی قسمت تھی کہ اسے وہ خط مل بھی گیا اور اب یہاں آ بھی گیا تھا۔ رات گہری ہو گئی ہے، نیند آ رہی ہے، جاؤ آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ اسے ڈھیر سارا پیار کر کے وہ چلی گئی تھیں۔ اس نے گھڑی دیکھی، 1 بج رہا تھا، ورنہ گاؤں میں اتنی دیر تک بھلا لوگ کب جاگتے تھے۔ آج صرف اس کی وجہ سے سب نے اپنی روٹین خراب کی تھی۔ تھکے تھکے اعصاب لیے وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کی نظر سیدھی بیڈ کے بالکل وسط میں لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اسوا، وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ کمرے میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جب 8 سال پہلے یہاں سے گیا تھا تو تب بھی اسی کمرے میں تھی، اور اب بھی عجیب لڑکی تھی، تب بھی وہ اسے نہیں سمجھ سکا تھا، اور اب بھی نہیں۔ جب دلوں میں گنجائش نہیں تھی تو کمرے میں ایک ساتھ رہنے کی بھی بھلا کیا تک تھی۔ اس نے شادی کے اولین دنوں میں اسوا سے کہہ دیا تھا کہ وہ چاہے تو علیحدہ کمرہ لے سکتی ہے، خاص طور پر ڈریسنگ روم، جن کی ڈور اسی کمرے میں کھلتے تھے۔ تب بھی وہ ڈھیٹ تھی اور اب بھی۔ تب اس نے سمجھا تھا کہ وہ اسے صرف اذیت دینے اور اپنی بات منوانے کے لیے اسے زج کر رہی ہے، مگر اب تو وہ آزاد تھی۔ اس کے باوجود اس کمرے میں تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ مدھم خوابناک نیلیگوں روشنی پورے کمرے کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا تھا۔ سراج بابا اس کا بیگ کمرے میں رکھ گئے تھے۔ لائٹس جلا کر دیکھا تو وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے ڈریس چینج کرنا تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بہت نفاست سے سجی ہوئی تھی، کہیں کوئی گرد اور بے ترتیبی نہیں تھی۔ کہاں رکھا ہے بیگ بابا نے؟ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے کچھ جھک کر بیڈ کے نیچے بھی دیکھ ڈالا، وہاں بھی نہیں تھا۔ اسے کوفت سی ہونے لگی، یوں ہی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ پہلا دروازہ کھولا، سارے کیبن زنانہ سوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ اس نے دوسرا پٹ بھی کھولا تو سکون ملا، اس کے کپڑے سلیقے سے ہینگرز پر لٹکائے رکھے گئے تھے۔ دیگر اشیاء بھی نچلے درازوں میں موجود تھیں جو وہ ساتھ لایا تھا، جن میں کچھ تحفے تھے، کتابیں تھیں، اس کے روزمرہ استعمال کی کئی دیگر اشیاء تھیں، ایک ترتیب سے سیٹ تھیں۔ وہ جب تک یہاں تھا شلوار قمیض ہی پہنتا تھا،
مگر جب سے یہاں سے گیا تھا شلوار قمیض کو جیسے ہاتھ لگانا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے رات کی مناسبت سے ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکال لیا تھا۔ بیگ سے یہ سب سامان الماری تک کیسے پہنچا یہ سوال غور طلب تھا، مگر پھر سراج بابا کا سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ کم از کم اسوا کی جانب سے اسے یہ خوش فہمی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ کپڑے چینج کر کے آیا تو نظر سیدھی بیڈ پر آ ٹھہری۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسوا چادر گردن تک اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ اب شاید کروٹ بدلی تھی۔ چادر اب آدھے وجود پر تھی۔ دوپٹہ ندارت تھا۔ جس لباس میں وہ شادی سے لوٹی تھی ابھی بھی اسی میں ملبوس تھی۔ میک اپ کی موجودگی بھی برقرار تھی۔ اس کے کالے سیاہ گھنے لمبے بال سرہانے بیڈ پر بکھرے ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ محو خواب چہرہ ہر سو چاندنیاں سی بکھیر رہا تھا۔ چہرے پر سے نظر ہوتی ہوئی اس کے وجود کا طواف کرنے لگی تھی۔ بلو نگینوں سے مرصع سوٹ کی فٹنگ بہت نمایاں تھی۔ وہ لیٹی بھی کچھ اس طرح سے تھی کہ گلے کی گہرائی اور واضح ہوتے بہت سے چھپے راز کھول رہی تھی۔ وہ نظر ہٹا گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سے خود پر بہت کنٹرول تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا وہ پہلے اس کے نکاح پھر کمرے میں تھی، اس کے باوجود اس کے ہاتھ اس کے وجود کے لمس سے محروم تھے۔ جب نکاح میں تھی تب بھی اسے چھونے کی کبھی خواہش ہی نہیں کی تھی، اور پھر جب رخصتی ہو گئی تھی وہ مکمل طور پر اس کے اختیار میں تھی تو تب بھی سالک نے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لی تھیں۔ رخصتی کے بعد وہ کئی دفعہ اس کے یوں ایزی ہو کر سونے پر جھنجھلایا تھا، مگر شاید وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ کچھ چچی جان نے نام بھی اپنی صاحبزادی کا چن کر رکھا تھا، اسوا یعنی نمونہ، مگر نام کے برعکس بالکل الٹ واقع ہوئی تھی۔ یہاں سے جانے سے پہلے دونوں نے بمشکل ایک ماہ ہی ایک ساتھ گزارا تھا، اور وہ اسے چڑھانے کو ہر وہ کام کرتی تھی جو سالک کو ناپسند ہوتا تھا۔ تھکن سے برا حال تھا، مگر وہ بیڈ کے بالکل درمیان میں تھی۔ کچھ اس کا حلیہ بھی ڈسٹرب کر دینے کو کافی تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ ہینڈل گھمایا مگر دروازہ لاک تھا۔ دوسرا بھی چیک کیا، وہ بھی لاک تھا۔ اسے حقیقتاً غصہ آنے لگا، نہ جانے کس پر۔ عجیب مصیبت ہے۔ ایک کاٹ بھری ناپسندیدہ ناگوار سی نظر اسوا پر ڈالی تھی جو بے خبر گہری نیند میں غرق تھی۔ کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، اوپر کمرے تو کافی تھے۔ اب یہ علم نہیں تھا کہ وہ بھی لاک ہیں یا کھلے ہوئے ہیں۔ دوسرے اگر کسی کے علم میں یہ بات آ جائے تو نہ جانے کیا ہو۔ وہ وہیں صوفے پر گر گیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا کیا جائے اب؟ پرسوچ نظروں سے بیڈ کو دیکھتے وہ رات گزارنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ اسوا کو اکثر سوتے میں پیاس لگ جاتی تھی، حلق خشک سا ہونے لگتا تھا۔ اکثر رات کو اٹھ کر پانی پیتی تھی۔ اس کے لیے وہ ہمیشہ جگ اور گلاس سائڈ ٹیبل پر ضرور رکھتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ لیٹے لیٹے ہی سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر لیمپ روشن کیا۔ ہلکی مدھم سی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ جگ خالی تھا۔ رات غصے میں وہ پانی بھرنا بھول گئی تھی۔ شادی میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، گھر آ کر بھی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ سرے شام ہی بغیر کپڑے بدلے ایسے لیٹی کہ اب آنکھ کھلی تھی۔ ہلکی مدھم سی روشنی میں رسٹ واچ پر نگاہ کی تو غور کرنے سے اندازہ ہوا 3:30 کا وقت ہو چکا ہے۔ بیڈ سے اترتے ہوئے اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ خالی دیکھی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق اسے کمرے میں ہی ہونا چاہیے تھا، مگر 2 سیٹڈ صوفہ بھی خالی تھا۔ گلاس لے کر وہ آگے بڑھی۔ مدھم روشنی میں زمین پر پڑی کسی چیز سے ٹکرا کر وہ منہ کے بل گری تھی۔ خوف سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر کر چھناکے کی آواز سے نہ صرف اس کا دل سہما گیا تھا بلکہ قالین پر لیٹا سالک بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اسوا اس کے اوپر بے توازن انداز میں گری تھی تو سالک نے بازوؤں کا سہارا دیا تھا۔ کون؟ اسوا سر سے پیچھے ہٹی تھی مگر اپنا توازن برقرار رکھنے میں ناکام رہی تھی۔ اسوا ہلکی مدھم روشنی میں سالک اسے پہچان گیا تھا۔ کچھ سمجھ اور ناسمجھی کی کیفیت لیے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسوا کو پیچھے ہٹایا جو اچھی خاصی بے توازن سی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ ابھی تو مارے باندھے آنکھ لگی تھی اور ابھی ڈسٹرب ہو گیا۔ میں پانی گلاس وہ بوکھلائی سی ٹھیک سے وضاحت بھی نہ کر سکی۔ سر پیچھے کرنے کی صورت میں ہلکی سی بھی لبوں سے آزاد ہو گئی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا پاؤں کسی کانچ پر پڑ گیا تھا۔ وہ سسکاری بھر کر وہیں بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اپنی نیند کے خراب ہونے اور اسوا کے یوں ڈسٹرب کرنے سے اسے اچھا خاصا جھنجھلا دیا تھا۔ اٹھ کر لائٹس آن کی تھی مگر جب نظر اس کے خون آلود پاؤں پر پڑی تو ٹھٹک گیا۔ ارد گرد کانچ بکھرے ہوئے تھے، وہ ننگے پاؤں تھی۔ کانچ شاید گہرا جا لگا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ اتنا پتھر بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکی تو اس کے دل میں دھڑکتی تھی، سانسوں میں رہتی تھی، مسام جاں کہلاتی تھی۔ بے اختیارانہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اٹھو یہاں سے۔ مزید زخمی ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ مجھے اسے دعویٰ تھا کہ اس کے ہاتھوں نے کبھی اس کے وجود کو نہیں چھوا تھا۔ بے اختیار انداز میں اس کا بازو پکڑے، جھنجھلائے ہوئے لب و لہجے سے کہتے اسے کھڑا کر رہا تھا۔
جو لوگ روح تک زخمی ہوں انہیں یہ چھوٹے موٹے زخم تکلیف نہیں دیتے، آپ رہنے دیں، شکریہ۔ تلخی سے اپنا بازو سالک کی گرفت سے آزاد کروایا تھا، جبکہ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ہونٹوں سے سسکیاں نکل رہی تھیں، کھڑا ہونا محال تھا۔ سالک نے کچھ کہنا چاہا تھا، پھر لب بھینچ لیے۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا، اس وقت اسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، مگر وہ کہاں ان باتوں کو سمجھنے والی تھی، ضدی اور باغی تو شروع سے ہی تھی۔ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمدردیاں کرنے کی، مگر اس وقت خون بہت بہہ رہا ہے۔ اٹھ، ادھر بیٹھو بستر پر، ادھر تو ہر طرف کانچ ہی کانچ ہے۔ اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اٹھا کر بستر پر لے آیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی یہ کرے گا۔ چہرہ پھیر گئی تھی، نظریں ملانے کا یارہ نہیں تھا، کہاں صدیوں کی دوری تھی اور کہاں یہ قربت تھی۔ کمرے میں فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا، اسے بستر پر بٹھا کر اس کا پاؤں دیکھتے، سر اٹھا کر اس کے رخ پھیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اسی پوزیشن میں نفی میں سر ہلا گئی۔ نیچے کچن میں رائٹ سائڈ کی کیبن نمبر 4 میں رکھا ہوا ہے، وہ بمشکل کہہ سکی تھی۔ درد سے برا حال تھا۔ سالک نے کس قدر تشویش سے اسے دیکھا، پھر فوراً اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ قالین پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خاموشی سے روئی سے اور ڈیٹول سے اس کا پاؤں صاف کرنے لگا تھا۔ لگتا ہے کانچ گہرا ہے۔ خون کسی بھی طور پر نہیں رک رہا تھا۔ خود کلامی کا سا انداز تھا۔ تکلیف سے بے حال ہوتی وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخوں کو دبانے لگی۔ وہ کانچ نکالنے لگا۔ نہیں پلیز، کانچ نکالتے ہوئے ایک دم اسوا نے تکلیف سے تڑپ کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ ڈونٹ وری، ہلکا سا زخم ہے، تھوڑی دیر میں درد ختم ہو جائے گا۔ اس کی سسکیاں اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس کے آنسوؤں سے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا، یا شاید یہ اس کی کمزوری تھی، وہ کسی کو بھی تکلیف میں یا روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر یہاں تو معاملہ ہی دل کا تھا، وہ کیسے خود پر جبر کرتا۔ بہت نرمی سے کہا تھا، جبکہ اسوا بار بار سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ کانچ نکلا تو اس کی چیخ نکل گئی، امی ٹیک اٹ ایزی اسوا، ابھی مرہم لگے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، درد نہیں ہوگا، بلیو می۔ نہ جانے وہ کس رو میں سب کہہ رہا تھا، انداز اور لہجہ انتہائی نرم اور محبت لیے ہوئے تھا، مگر درد سے بے حال ہوتی اسوا کیا خاک کو غور کرتی۔ مرہم ساز کی طرح اس نے منٹوں میں اس کے پاؤں کی بینڈیج کر دی تھی۔ مرہم لگانے سے درد کی شدت میں کچھ کمی آئی تو اسوا کے آنسو بھی کم ہوئے اور سسکیوں میں بھی کمی آئی۔ وہ ایک نظر بینڈیج کرنے کے بعد اسوا پر ڈال کر سامان سمیٹتے فرسٹ ایڈ باکس سائڈ کی دراز میں رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ قالین پر جا بجا چھوٹے بڑے کانچ بکھرے ہوئے تھے، وہ ایک ایک کر کے چننے لگا۔ کچھ وقت لگا تھا، پھر کانچ ڈسٹ بن میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی اسوا نے آنکھیں نیم وا کر کے اسے باہر نکلتے دیکھا تھا، پھر ہونٹوں پر زبان پھیرتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ قالین پر ہی لیٹا ہوا تھا، یہاں سے جانے سے پہلے بھی وہ اکثر قالین پر سوتا تھا۔ وہ کیوں سوتا ہے وہ بہت کوشش کے کبھی پوچھ نہیں سکی تھی، نہ ہی کبھی دل میں ملال جاگا تھا، مگر آج اس حادثے نے اس کی سوچ کا رخ بدلا تھا۔ سالک کمرے میں لوٹا تو چھوٹی سی ٹرے میں دودھ کا گلاس تھا اور ساتھ ہی گولیاں تھیں۔ دودھ پی کر یہ میڈیسن لے لو، درد میں افاقہ ہوگا۔ ٹرے اس کے سامنے کیے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو ہی اس اونچے لمبے چوڑے مرد کو دیکھ سکی تھی۔ شکریہ، مجھے نہیں دودھ پینا۔ انداز میں اب بھی نروٹھا پن تھا، صاف انکار کیا تھا۔ تمہیں پلانے یا خدمتیں کرنے کا مجھے بھی شوق نہیں ہے۔ تمہاری سسکیوں سے مجھے نیند نہیں آئے گی، جبکہ میں سونا چاہتا ہوں۔ یہ گولیاں درد میں افاقہ کریں گی۔ سالک کے لہجے میں بھی نرمی شاید چند لمحوں کے لیے آئی تھی۔ اس کا کڑوا لہجہ سن کر وہ اپنے لب و لہجے کو بھی کڑوا ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا، کس نے کہا تھا راستے میں لیٹنے کو؟ سارا قصور آپ کا ہے۔ اتنی ہی ناقابل برداشت ہوں تو کہہ دیا ہوتا، میں خود ہی کمرے سے نکل جاتی۔ کم از کم آپ کو زمین پر سونے کی زحمت تو نہ اٹھانا پڑتی۔ دوسرے میں نے دعوت نہیں دی تھی ہمدردی جتانے کی، منع کیا تھا میں نے، وہ اس سے زیادہ تند لہجے میں کہہ گئی تھی۔ سالک کے اندر ایک اشتعال سا برپا ہونے لگا۔ یہ سب زبان درازی، کڑواہٹ کا مظاہرہ کرنا، اشتعال انگیزی وغیرہ قسم کے جذبات اس کی طبیعت کا خاصا نہیں تھے۔ وہ تو شروع سے ہی بہت تحمل مزاج تھا، یہ تو 2-3 دن سے یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ آتے ہوئے وہ خامخواہ کامران سے جھگڑ پڑا تھا، یہاں آنے کے بعد اب یہ طنزیہ جملے وہ ایک دم اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ گیا۔ بہرحال وہ تکلیف میں تھی اور اسے اس وقت میڈیسن کی ضرورت تھی۔ پلیز اسوا، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی، ایک دم نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسوا نے گلاس تھام لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ بغیر مزید کوئی نخرہ دکھائے اس نے میڈیسن بھی کھا لی تھی۔ اس نے ٹرے ایک طرف رکھ کر گھڑی دیکھی جو 4 بجا رہی تھی۔ اسوا اب بیڈ کے کنارے پر تھی، باقی سارا بیڈ خالی تھا۔ پہلے موڑ پر پہلی رات میں ہی یہ تلخ تجربہ اسے کچھ سمجھا گیا تھا، سو دوبارہ زمین پر سونے کے بجائے بیڈ کے دوسری طرف آ کر تکیہ درست کیا۔ تم سو گی یا لائٹس جلتی رہنے دوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر دراز ہو کر چادر سر تک تان گئی تھی۔ وہ چند لمحے تعصب بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر لائٹس آف کر دیں۔
اسوا نے بیڈ پر دوسرے وجود کو لیٹتے محسوس کر کے اندھیرے میں چادر چہرے سے ہٹا لی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے وہ غیر محسوس طریقے سے دائیں سے بائیں طرف کروٹ بدل گئی تھی جدھر وہ تھا۔ اسے آئے کتنے دن ہو گئے تھے، پہلے تو رشتہ داروں سے ملنا ملانا رہا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہر وقت حویلی میں رہنے پر بور ہونے لگا تو چچا جانی کے ساتھ زمینوں اور باغات پر چلا جاتا تھا۔ وقت آرام سے گزرنے لگا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسوا کی طرف سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود وہ خود بھی کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ شروع کے چند دن تو الجھتا رہا، مگر جب اسوا کے انداز و اعتبار دیکھے تو نہ جانے کیوں دل اپنے وعدے سے منکر ہونے کو چاہنے لگا۔ گزرے وقت نے اسوا کو کافی بدل دیا تھا۔ وہ حیران تھا، وہ موڈی سی، نکچڑی سی، ضدی جھگڑالو لڑکی نہ جانے کہاں جا چھپی تھی۔ اب تو جب بھی اسے دیکھا وہ ایک نئے روپ میں ہی نظر آئی۔ کبھی بی بی جان کی خدمت کر رہی ہے، کبھی چچی جان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کبھی کچن میں مصروف ہے تو کبھی حویلی کے دوسرے کاموں میں الجھی ہوئی ہے۔ ملنے ملانے والے الگ اس کی سیرت اور خوش گفتاری کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ اسے نہ پہلے سمجھ سکا تھا اور نہ ہی اب، بلکہ اب تو سالک کا اپنا دل بھی مشکوک سا ہونے لگا تھا۔ اس کی طرف سے وہ نہ جانے کیا کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ اتنے عرصے بعد خود اس نے خط لکھ کر اسے بلوایا تھا اور اب یہاں وہ تھا تو یوں بنی ہوئی تھی جیسے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ وہ اسے سمجھنے سے قطعی قاصر تھا۔ بظاہر وہ خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا، مگر اسوا کے انداز و اعتبار دیکھ کر اس کے اندر تلاطم برپا ہونے لگے تھے۔ کبھی دل خوشکن احساسات میں گھرنے لگتا تھا تو کبھی بے شمار منفی سوچیں اسوا کے گزشتہ رویے یاد آ کر اس کے اندر کا سکون تباہ کرنے لگتے تھے۔ وہ کیا کرے، وہ بے بس سا خود کو عجیب احمق سا محسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ پہلی رات جو واقعہ ہوا تھا، پاؤں میں کانچ لگنے سے اگلے 3-4 دن تک وہ شدید بخار میں مبتلا رہی تھی۔ اس کی بیماری کے دوران تو اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایک لفظ بھی کہہ لے۔ بعد میں اس نے کئی دفعہ بات شروع کی تو وہ ادھر ادھر ہونے لگی تھی، اور اس کی یہی حرکت اسے سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بات جلد از جلد نپٹ جائے۔ وہ چچا جانی کے ساتھ زمینوں پر نکلا ہوا تھا۔ باغات کے کچھ معاملات تھے، چچا جان کے ساتھ اسے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ دونوں عصر کے قریب گاؤں پہنچے تھے۔ راستے میں اسوا اور اس کے مشترکہ پھپھو کا گھر پڑتا تھا۔ چچا جان بہن کے گھر اتر گئے تھے۔ وہ تنہا ہی حویلی پہنچا تھا۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ نے اسے تھکا دیا تھا۔ آتے ہی وہ صوفے پر گر گیا تھا۔ پانی کی طلب ہو رہی تھی، اٹھ کر جگ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ پھر یوں ہی بستر پر الٹے منہ دراز ہو گیا تھا۔ بی بی جان اور چچی جان سے نیچے ہی سامنا ہو گیا تھا۔ اسوا کہیں دکھائی نہیں دی تھی، شاید حویلی میں نہیں تھی۔ سو وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے چہرے کا رخ بدلا تو اسوا چھوٹی ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ کھانا کھا لیں، بی بی جان نے بھجوایا ہے۔ شاید اسے عادت تھی، بی بی جان یا چچی جان کے کہنے پر ہی اس کے کام کرتی تھی۔ یہاں سے جانے سے پہلے، رخصتی سے پہلے، اور اب بھی اسوا نے اس کا جب بھی کوئی کام کیا بی بی جان یا چچی جان کا حوالہ ضرور دیا تھا۔ اس کے دل میں حسرت ہی رہی تھی کہ وہ خود سے بھی اس کے لیے کوئی کام کرے۔ یہ ایسی واحد انہونی خواہش تھی جو وہ اپنا حق سمجھتا تھا، مگر باہری قسمت وہ اٹھ بیٹھا۔ ایک گہری مگر بھرپور نظر اس کے اجلے بجلیاں گراتے سراپے پر ڈالی، سوائے چند بار کہ اس نے آج تک اس بکھرے ہوئے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ رواج کے مطابق لباس زیب تن کیے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، نازک سی گولڈ کی جولری پہنے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں یہ بناؤ سنگھار بھی اس نے کسی کے کہنے پر کیا تھا یا اس کے ہاتھوں میں پڑے سونے کے کنگن اور کانچ کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سالک کو ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر آیا تو وہ الماری میں سردیے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ نظر انداز کیے ٹرے اپنے آگے سرکا کر کھانا کھانے لگا تھا۔ اس دوران وہ الماری سے ہٹی تو ڈریسنگ کی ترتیب شدہ چیزوں کو نئے سرے سے ترتیب دینے لگی۔ سالک کی اگرچہ ساری توجہ کھانے پر تھی، مگر اس کی موجودگی بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر حرکت اور ہر انداز کو بغور دیکھ رہا تھا، اوپر سے اس کی چوڑیوں کی کھنک۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے ٹرے پر ایک ہسکائی تو ادھر ادھر مصروف اسوا بھی قریب آ گئی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تکیے کے سہارے کمر سیدھی کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا رہی تھی جب اس نے کہا تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہی اکھڑ لہجہ تھا، تند خوب وہ الجھا۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ بہت ملنسار اور محبت کرنے والا ہوتا تھا۔ مجھے کھڑے کھڑے ہی تم سے یہ بات کرنا ہوتی تو میں 8 سال گمنام نہ رہتا، بہت پہلے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ چند منٹ کے لیے تم بیٹھو۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ ایم سوری، میں نیچے کچن میں کچھ کام چھوڑ کر آئی ہوں، بیٹھنے کا میرے پاس وقت نہیں۔ اتنی دیر جو رکی ہوئی تھی تو یہ امی جان کی تاکید تھی، ورنہ بہرحال اگر آپ کی بات وضاحت طلب یا طویل ہے تو پھر کر لیجیے گا۔ وہ سالک کے لہجے کی سختی سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئی تھی۔ جانے لگی تو سالک ایک دم اٹھ کر اس کے راستے میں آیا۔ اسوا کے لیے یہ عمل باعث حیرت تھا۔ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا تو میری اچھی بھلی زندگی میں ایک دفعہ پھر پتھر کیوں ڈالا تم نے؟ کیوں بلوایا مجھے؟ یہ خط کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا چاہتی ہو اب تم؟ اپنی جیب سے خط نکال کر اس کے سامنے لہرایا تو بجائے وہ شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگی۔
मुस्कुराहट भी बड़ी तंजिया थी और नज़रों की काट हद से सिवा। क्या चाहती हूँ मैं? उसने खुद से दोहराया, फिर हंस दी। बड़े अरसे बाद ये सवाल करने का ख्याल आया। वो सालिक की आंखों में देखने लगी थी। वो लब भींच गया। आपको क्यों बताऊँ मैं क्या चाहती हूँ? हटिए पीछे, इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में ये बात ज़ेरे बहस ले आइएगा। बेफिक्र रहिए, कभी नहीं भागी जा रही मैं, जबकि बकौल आपके आप कुछ अरसे तक यहीं हैं। कितना पुरइत्तमाद अंदाज था, शिकस्त देता हुआ। ना जाने वो क्या थी, हमेशा उसे मजबूर कर देती थी, मगर इस दफ़ा वो मजबूर नहीं होना चाहता था। मोहब्बत में अना भी शामिल होने लगी थी अब के उसके लिए अपनी ज़ात की तौहीन बर्दाश्त नहीं थी, अपने रिश्ते की पामाली गवारा नहीं थी। इट इट इज़ टू मच उसवा, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरी बात सुने और मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर उंगली उठाकर गुस्से से कहा, आप मुझे रोक भी नहीं सकेंगे, मैं ज़रूर जाऊंगी। उसने मुस्कुराकर साली की गुस्सा भरी आंखों में देखते हुए उसके जब्त को आवाज़ दी। अंदाज और लहजा नहायत चैलेंजिंग था। अच्छा खासा कोल्ड माइंडेड सालिक एकदम लूज टेम्पर्ड हुआ था। क्या समझती हो, मैं अगर कुछ नहीं कहता तो इतना बेबस और मजबूर हूँ? माइंड इट, तुम मेरी बीवी हो, सारे अख्तियार रखता हूँ मैं तुम पर। उसके हाथों से ट्रे छीनकर मेज़ पर पटकते, उसका बाजू थाम कर उसे बिस्तर पर धकेलते वो गुर्राया था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने अपनी नेचर, तबीयत और मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ किया था। उस्मा ने मुंह के बल बिस्तर पर गिरने के बाद कोई हरकत नहीं की थी। दुपट्टा अपने पाँव में उलझकर कुछ कालीन और कुछ बिस्तर पर गिर गया था। अब मुझे जवाब दो, क्यों बुलवाया था तुमने मुझे? क्या इरादे हैं तुम्हारे? उसका गुस्सा किसी भी तौर कम नहीं हुआ था। बिस्तर पर बैठते उसका रुख सीधा किया था। फूलों से गुंदी दराज काले स्याह बालों की चोटी आगे आ गई थी। कोहनियों के सहारे वो अभी भी बेतवाज़ुन नीम दराज सी थी, जबकि नज़रें अब उससे गुरेज़ां थी। साली की कनपटियाँ झुलसने लगीं। जवाब दो उसवा, मुझे मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ। आज तो उसका लबो लहजा क्या हरानंदाज़ी निराला था। उसवा सिर्फ एक नज़र उस पर डालकर रह गई। बरसों की ख्वाहिश आज शायद पूरी हो गई थी। मैंने ख़त में ज़ाहिर कर दिया था कि मैं क्या चाहती हूँ। चंद सानिये बाद उसकी मजबूत आवाज़ गूंजी थी। सालिक सिर्फ देखता रहा। दिल में बहुत कुछ आन वाहिद में टूट गया था। शायद हालात बदल गए हों, शायद उसकी सोच ने कुछ मुस्बत रुख अख्तियार किया हो। वो शायद के गुमानों में उलझा ना जाने क्या कुछ लाशऊर में तय किए हुए था। उसकी तमाम अनहोनी अधूरी ख्वाहिशें एकदम लाशऊर से निकलकर शऊर में आकर अब उसे उकसाने लगी थीं, जहन पर दिल पर कचूके लगाने लगी थीं। उसके अंदर के मुतहम्मल मिजाज कमगो आदमी को तंदूर और मुश्तिल मिजाज बनाने लगी थी। वो कुछ कहते कहते रुक गया था। उसवा अगरचे इस वक्त खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी, मगर उसकी लम्हा व लम्हा बदलती कैफियत उसे अंदर ही अंदर हरासा कर रही थी। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, पहले तुम्हें मेरे 8 सालों का कर्ज अदा करना होगा। कहो मंजूर है? मैं वादे का पक्का इंसान हूँ, जो कहता हूँ करता हूँ। कहो सौदेबाजी करोगी? अपनी मोहब्बत को दिल के किसी कोने में दफन करते हुए अपने मिजाज और आदात के खिलाफ उसने उसका बाजू चटानी गिरफ्त में लिए पहली दफ़ा इस्तेहकाक से भरपूर अंदाज में उसवा को अपने हल्के में मुकीद कर लिया था। वो फड़फड़ा कर रह गई। वो ये सब क्यों कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। शायद उसके लाशऊर में बहुत कुछ टूट गया था। उसका मान, उसके बरसों से कायम किए गए मफरूज़े और मोहब्बत की ताकत, इतने सालों का ज़िया। अगरचे वो माइंड मेकअप करके आया था, अपने दिल को बहलाकर समझा कर आया था, मगर अब दिल हर हकीकत मानने से इनकारी था। दिमाग के आगे सब दलीलें बेकार थीं। दिल और निगाह सब सिर्फ ये देख रहे थे कि ये लड़की जो उसकी बीवी है, उसकी गैरत और इज़्ज़त, अनाव मर्दानगी, इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी पर गहरी चोट लगाने का सबब बनी है, उसकी मोहब्बत की पामाली का सबब बनी है। क्यों? मिल गया तुम्हें अपना गौहर मकसूद, तुम्हारा महबूब आली जो कस्में खाता था कि वो तुम्हें बहन के अलावा कुछ नहीं समझता। अब कैसे उसने तुम्हें बहन के अलावा कुछ और बना लेने की जुर्रत कर ली? भाई शौहर हूँ तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी? हाथ से उसकी थोड़ी उठाकर ऊपर करते अपने चेहरे के करीब ले जाते हुए वो पूछ रहा था। पहले वाला सालिक कहीं था ही नहीं। आंखों में एक अजीब सा इस्तेहज़ा था। उसवा का वजूद कटने लगा। उसकी बात का मफहूम वो बखूबी समझ गई थी। कुछ कहने के बजाय वो अपने लब कुतरने लगी थी। सालिक की सांसों की हिद्दत और गर्मी उसका चेहरा सुलगाए दे रही थी। ऊपर से उसकी ये कुर्बत, उसके वजूद की सहर अंगेज़ी, दस्ते निगाह की कहर में लिपटी हुई ठंडक उसके पूरे वजूद में एक फरीदी सी दौड़ आ गई थी। आपको इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, आप अपने वादे का सोचें। उसका लहजा जहरखंद हो गया था। क्यों दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए उसवा बेगम? तुम्हें इतना यकीन और इत्मीनान क्यों है कि मैं अपने वादे को इफ़ा करने की इतनी दूर से आया हूँ? हैं? बोलो, तुम्हारी एक एक जुम्बिश पर पूछ गुछ का हक रखता हूँ। फिर इतनी खुशफहमी किस सिलसिले में है कि मैं अपना कोई हक इस्तेमाल नहीं करूँगा? माय डियर वाइफ, इतनी जल्दी तो हम भी रिहाई नहीं देंगे। ये लबो लहजा उसकी आदत नहीं था। वो हर लफ्ज़ अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बोल रहा था। हर हरकत उसको तबीयत के मतज़ाद थी। उसवा सिर्फ देख कर रह गई। ना जाने दिल को खुशी हुई थी कि क्या हुआ था। इसलिए सालिक साहब की नज़र शनासी की सलाहियत आप में सिरे से है ही नहीं। अपनी ज़ात के गिर्द फसीलें खड़ी करते करते बिल्कुल ढह गए हैं। कभी अपनी ज़ात से निकल कर देखें तो मेरा मुतालबा बुरा नहीं लगेगा।
اتنی گہری چوٹ لگا جائے گی اس کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے وجود کے گرد اس کے ہاتھ ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے اور وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس وقت اس نے تنبیہ پکارا تھا، مگر پہلے والی برودت شامل نہیں تھی۔ میں جو ہوں جیسی ہوں، اچھی یا بری، ڈنکے کی چوٹ پر ہوں۔ جن اختیارات کا آپ آج مجھے حوالہ دے رہے ہیں وہ گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے درمیان ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے کسی کمزور لمحے یا ذاتی تسکین کا سبب بنا لیں گے؟ اگر آپ کو اپنی ذات کی توہین گوارا نہیں تو مجھے بھی نہیں، مگر اتنی جرت ہے کہ سب کے سامنے کھل کر انکار کر سکتی ہوں۔ جب مجھے پہلے زبردستی گوارا نہیں تھی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، اس کی سمجھ سے بالا تھا سب کچھ۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سالک کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آیا تھا۔ کمزور لمحوں کا فسون چھٹنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے وجود کے گرد سے ہٹا لیے تھے۔ وہ ہنس دی، صاف مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی تھی۔ وہ بمشکل خود پر کنٹرول کر سکا۔ سالک صاحب، پہلے اپنے اختیارات کی ابجد سے واقف ہو لیں، پھر قدم بڑھائیں۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دوپٹہ کھینچ کر وہ بستر سے اتر گئی تھی۔ سالک اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ عثمان نے آگے بڑھ کر ٹیبل سے دوبارہ ٹرے اٹھا لی۔ اپنے حقوق کی دھمکی اچھی لگی، مگر ہر انسان میرے جیسی نیچر کا حامل نہیں ہوتا۔ جب میں نے آپ سے گزشتہ 8 سالوں کا حساب نہیں مانگا تو میں بھی مجبور نہیں ہوں کہ آپ کو اپنی ایک ایک جنبش کا جواب دوں، جبکہ ہمارے درمیان طے پایا تھا کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کریں گے، اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے۔ آپ نے مجھے اپنے ہر حقوق سے آزاد قرار دیا تھا، تو پھر اب یہ تماشا کیا ہے؟ آپ کو بلانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بی بی جان 8 سالوں سے انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہیں، وہ دل کی مریضہ بن چکی ہیں۔ سب مجھے الزام دیتے ہیں، جب میرا قصور تھا تب ہر الزام میں آسانی سے سہ گئی تھی، مگر اب برداشت کرنا ناممکن ہے۔ 6 ماہ پہلے انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان کے دل کا صرف ایک ہی روگ ہے اور وہ آپ ہیں۔ سب نے منع کیا تھا کہ آپ کو یہ بات نہ بتائی جائے، مگر آپ بضد تھے، سو شوق پورا ہو گیا ہوگا۔ جبکہ نہ مجھے آپ سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی آپ کے کسی وعدے سے۔ اب میرے لیے کوئی وعدہ، کوئی بات، کوئی زبردستی کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ مجھے زندگی گزارنی ہے اور اسی حویلی میں گزارنی ہے۔ میں نے نہ پہلے آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے اور نہ اب کروں گی۔ آپ کو خط لکھنا صرف ایک بہانہ تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ مجھے علم ہوگا کہ آپ کہاں ہیں، جبکہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ وہ بغیر رکے کتنا کچھ سنا گئی تھی، خاص طور پر بی بی جان کے بارے میں انکشاف نے اسے دہلا دیا تھا۔ اپنی ذات کا ماتم کرتے ہوئے وہ باقی ہر حقیقت، ہر رشتے کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ اسے ایک ملال نے آ لیا، وہ بس اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے حاوی ہونے والا سارا جوش، سارا اشتعال، ساری فرسٹریشن منٹوں میں ہوا ہوئی تھی۔ وہ اب آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا تھا۔ اور ہاں ایک بات اور سالک صاحب، جس علی کا تانا آپ مجھے دیتے رہتے ہیں اور ساری حویلی والے دیتے رہتے ہیں، اگر وہ مجھے سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا تو میں نے اسے سگے بھائی والا مقام دیا تھا۔ میں نے یہ اتنے جھوٹ کیوں بولے، اپنی ذات پر کیچڑ کیوں برداشت کیا؟ کاش اس کے متعلق سوچتے نہ مجھے کل کوئی گوہر مقصود ملا تھا اور نہ ہی اب ملا ہے، اور جو ملا تھا وہ باہر نکلنے سے پہلے دروازے پر ہی رکتے سب کہہ رہی تھی۔ وہ ایک انکشاف کے بعد دوسرا کر رہی تھی اور سالک کی کیفیت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ خیر میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہی ہوں؟ شاید اس لیے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے پوچھا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ کاش سالک صاحب یہ سوال آپ 8 سال پہلے کرتے۔ نہ مجھے آپ کی کسی وعدہ افائی سے غرض ہے اور نہ ہی کسی اور بات سے۔ سرد سے لہجے میں اتنا کچھ کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھی، پیچھے سالک کو حیران و ششدر چھوڑ کر۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کے سامنے ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ اس کی ذات گہرے بھنوروں میں گم ہونے لگی تھی۔ ہر طرف ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ گزشتہ واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن کے پردے پر چھانے لگے تھے۔ مگر بابا جانی یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو صرف میں جونیئر کیمبرج میں ہوں۔ نو بابا جانی، وہ مجھے پسند نہیں، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، مغرور بھی ہے۔ کل ہی لوٹا تھا جب آج صبح ہی بابا نے اسے اپنے روبرو طلب کر کے ایک خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ ایک دم ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا، مگر ہم زبان دے چکے ہیں، شروع سے ہی ہماری یہی خواہش تھی۔ اسوا بہت اچھی بچی ہے، بس عمر ہی ایسی ہے، کچھ شرارتی سی ہے، پھر وہ سارے گھر کی لاڈلی بھی تو ہے، سو کچھ ضدی اور اکھڑ مزاج ہے، مگر بدتمیز ہرگز نہیں۔ میاں نے بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے، اگر تمہیں اس کے چھوٹے اور مغرور ہونے پر اعتراض ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائے گی، ابھی تو بچی ہے، کون سا ابھی ہم تم دونوں کی شادی کر رہے ہیں، بس ایک خواہش ہے، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، میں مرنے سے پہلے تمہاری دلہن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا آخر میں جذباتی ہو گئے تھے۔ اعتراض تو اس کے پاس بہت سے تھے، مگر بابا کے سامنے وہ چپ ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ بابا جانی نے ہی تو کیا تھا، پہلے بھی اب بھی، بچپن سے لے کر اس عمر تک اسے بابا جانی سے خاص انسیت تھی۔ اس کے لیے ان کا ہر کہا لفظ حرف آخر ہوتا تھا۔ اس کے مزاج، عادات، اخلاق و کردار پر ان کی شخصیت کی گہری چھاپ رقم تھی۔ کبھی بھی اس نے ان کا دل دکھانے اور ان کا حکم ٹالنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اب ان کا حکم وہ عجیب دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ جس دور میں تھا، من پسند جیون ساتھی کے خواب وغیرہ کوئی انہونی بات تو نہیں تھی۔ وہ خود بھی کم گو، سنجیدہ مزاج، مطمئن سی فطرت کا مالک تھا، بس اس کا آئیڈیل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اب اسوا کا نام سن کر اس کی سوچیں منتشر ہونے لگی تھیں۔ وہ قطعی سالک کے لیے موزوں نہ تھی۔
लेकिन बाबा जानी आजकल बीमार रहने लगे थे। गुज़िश्ता माह इनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। उनकी बैकबोन मुतासिर हुई थी। बीमारी ने इन्हें बहुत हसास बना डाला था। अब हर वक्त इन्हें यही गुमान रहने लगा था कि कहीं कोई लम्हा ज़िंदगी की डोर से इन्हें जुदा ना कर दे। सालिक उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश था, इकलौती औलाद था। उसवा इन्हें शुरू से ही पसंद थी। अब उन्होंने दोनों के निकाह के लिए इसरार किया तो वो पहलू तही की कोई राह तलाश नहीं कर पा रहा था। बहरहाल इस हालत में वो बाबा को टीज़ नहीं करना चाहता था। वो खामोशी से कमरे से निकल आया था। बाबा के कमरे से निकलकर अभी वो कॉरिडोर क्रॉस भी नहीं कर पाया था कि सामने ही वो आ खड़ी हुई, जिसके नाम की कड़वाहट उसकी ज़िंदगी में घुलने वाली थी। हेलो कज़न, मुस्कुराती आंखें और खिलखिलाता लहजा था। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसे उसवा की ये बदतमीज़ी बहुत जहर लगती थी कि वो कोई हवाला इस्तेमाल किए बगैर उसे सिर्फ कज़न या साली कहती थी। अम्मी जान बता रही थी आप रात को ही लौटे हैं, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और स्टडी कैसी चल रही है? उसने तहम्मुल से पूछा था। बिल्कुल A1, और स्टडी का पूछे ही मत, वो चल नहीं रही, दौड़ रही है। हमेशा की तरह टॉप ऑफ द लिस्ट में रहूँगी। पुरइत्तेमाद लहजा बेपरवाह और बेफिक्र अंदाज था। अपनी जिसामत की वजह से अपनी बातों के बरअक्स वो बहुत कम उम्र बल्कि कमसिन सी बच्ची ही लगती थी, जबकि दोनों में सिर्फ साल डेढ़ साल का फ़र्क था। मगर उसकी नज़र में वो बच्ची ही थी। आपको तो आना ही नहीं था, अगले माह आपके इम्तिहान होने वाले हैं। फिर अब कैसे आए? वो आगे बढ़ा तो वो पूछने लगी। बला की बात होनी थी। मजाल है, किसी को चुप रहने दे। बाबा ने फ़ोन करके बुलवाया था। वो भी साथ ही चल रही थी। एक दो दफ़ा उसका कंधा सालिक के कंधे से मस हुआ था। वो शऊरी तौर पर 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ गया था। क्यों? सादा सा अंदाज था। वो चिढ़ गया मगर ज़ाहिर ना होने दिया। बस मिलना चाहते थे, मुख्तसरन बताया। इतनी जल्दी? अभी 15 दिन पहले ही तो मिलकर गए थे, वो हैरत से कह रही थी। वो बात की खाल निकालने में माहिर थी। वो चुप ही रहा। चलें, अच्छी बात है, 1-2 दिन रहेंगे ही ना। आजकल मेरे टेस्ट हो रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिएगा। सालिक ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में फ़ौरन सर हिला दिया था। जानता था वो कितनी ज़हीन है, पड़ती खाक नहीं थी। क्या है, क्या क्यों है के सवालात करके उसे जिज कर देती थी। बस उसकी हेल्प लेना तो एक बहाना होता था, असल मकसद तो उसे चिढ़ाना होता था। मगर मजाल है जो कभी उसने अंदर का गुबार बाहर आने दिया हो। ऊपर से इस हवेली के तौर तरीके और असूलों की पासदारी का हमेशा ख्याल रहता था। हर बात में सियासती रवादारी, तहम्मुल मिजाजी की वस्फ का ख्याल रखता था। शोर शराबे से सख्त नफरत थी और वो थी कि बिल्कुल मुतजाद थी। शोला ज्वाला हर वक्त एक हंगामा बरपा रखने वाली ज़िद्दी अखड़ तनखु लड़की थी। अगर ये कहा जाता कि एक मशरिक और दूसरा मगरिब है तो ये बेजाना होता। वो वाकई ऐसी ही थी। वो उसे छोड़कर बीबी जान के पास आ गया। वो किचन में मुलाजमों से उस वक्त सुबह का नाश्ता तैयार करवा रही थी। बीबी जान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो ना, मैं सुन रही हूँ। उन्होंने उसे उसी मसरूफियत भरे अंदाज में जवाब दिया। यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलें। बीबी हैरान हुई, फिर उसके साथ उसके कमरे में आ गई। बीबी जान, मैं उसवा से निकाह नहीं करूँगा, उसने छूटते ही कहा था। इस वक्त कमरे में दाखिल होती उसवा दरवाजे पर ही ठटक गई थी। हैं, क्या कह रहे हो तुम? बीबी हैरान थी। इतना मुअद्दब बेटा इनकार कैसे कर सकता है? बीबी जान, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारे आदात व अतवार, मिजाज, सोच हर लिहाज से मुख्तलिफ है। आप बाबा जानी को समझाएं, वो मुझसे मैच नहीं करती। एक कज़न की हैसियत से मैं उसे कबूल तो कर सकता हूँ, मगर बीवी की हैसियत से कतई नहीं। उलझा हुआ दो टोक अंदाज था। बीबी जान हैरान हुई। इन्हें इस इनकार की उम्मीद नहीं थी, मगर हम सब कुछ तय कर चुके हैं। परसों तुम्हारा निकाह है। अभी उसवा को इस मामले की खबर नहीं की, मगर तुम्हारे बाबा जानी ज़ुबान दे चुके हैं और तुम जानते हो इन्हें अपनी ज़ुबान का कितना पास होता है। बीबी जान ने कुछ गुस्से से कहा था और वो बेचारगी से देखने लगा। ज़बरदस्ती तो नहीं बीबी जान, बस मुझे उसवा पसंद नहीं। उसवा धक सी खड़ी रह गई थी। तो फिर कौन पसंद है? वही लड़की जिसकी तस्वीर तुम लाए थे, वो जो तुम्हारे दोस्त की बहन है। बीबी जान पूछ रही थी और उसवा उल्टे कदमों वापस मुड़ गई थी। अब मज़ीद सुनना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। नहीं बीबी जान, आप गलत समझ रही हैं। मुझे इस अंदाज में कोई भी पसंद नहीं, बस मैं अभी यकसोई से पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़ बीबी जान, वो तो मेरी क्लास फेलो है, मेरे दोस्त की बहन है। वो जो तस्वीर थी वो ग्रुप फ़ोटो थी। आप ना जाने क्या समझ रही हैं। अपने सालिक पर ज़रा भी एतबार नहीं। वह नरूठेपन से गोया हुआ था। बीबी जान को उस पर एकदम प्यार आ गया। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, हम पर भरोसा करो। मिजाज का क्या है, अभी कौन सा हम शादी कर रहे हैं। सिर्फ निकाह होगा। जब तुम दोनों तालीम से फारिग हो जाओगे तो शादी भी हो जाएगी। दरमियान में अच्छा खासा वक्त है। उसवा के मिजाज में लापरवाही का अंसर गालिब है, मगर फोहड़ और बदतमीज़ नहीं है। वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। बीबी जान ने उसे समझा रही थी। मगर बीबी जान, उसने कुछ कहना चाहा। हम पर एतबार है ना, तो भरोसा रखो। हम वालिदैन हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। तुम्हारे बाबा जानी की ये ख्वाहिश है। ज़िंदगी के इस तकलीफ़ दे दौर में क्या तुम उनको नामुराद करोगे? बीबी जान ने जैसे फरार की सारी राहें मसदूद कर दी थीं। मुझे दुनिया में सबसे बढ़कर आप दोनों पर एतबार है। वो एकदम जज्बाती हो गया था। तो फिर यकीन रखो बेटे, हम इंशाल्लाह इस एतबार को ख़त्म नहीं होने देंगे। वो चुप रहा था। मज़ीद बहस करने का मूड नहीं था। निकाह की तकरीब बहुत धूमधाम से हुई थी। बाबा जानी तो जैसे हर शौक़ पूरा करना चाहते थे। उनका बस चलता तो रुखसती भी करवा देते,
مگر پھر دونوں کی تعلیم کا خیال تھا، دونوں ہی کم عمر تھے، ابھی بہت وقت تھا، سو ایک دم مطمئن ہو گئے تھے۔ نکاح کے اگلے دن ہی سالک کو واپس جانے کی پڑ گئی۔ ابھی کچھ دن ٹھہر جاتے، بی بی جان اس کے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ بی بی جان کو 2-3 دنوں سے اس کی خاموشی بری طرح کھر رہی تھی۔ سالک ناراض ہو کپڑے چھوڑ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنی پیاری بھولی بھالی ہنس مکھ سی لڑکی تمہارا نصیب بنی ہے۔ وہ اب بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ کچھ وقت دیں بی بی جان پلیز، جب یوں اچانک زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو جائے جو وہم و گمان میں بھی نہ ہو تو انسان کا شوق زدہ ہو جانا یقینی ہے۔ وہ کافی ڈسٹرب تھا۔ بی بی جان نے اس کی پیشانی چوم لی، ایک دم ہی بہت پیار آیا اس پر۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں اور سکھ دے، اسوا اچھی لڑکی ہے، تمہاری ہم عمر ہی ہے، تم بہت جلد مطمئن ہو جاؤ گے، دیکھ لینا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اتنے یقین سے کہا کہ وہ مسکرا دیا۔ اور ہاں، جانے سے پہلے تم ذرا اسوا سے بھی مل لینا۔ وہ دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اس تلقین پر حیران ہوا۔ کیوں؟ وہ بھی تمہاری طرح بڑی جذباتی ہو رہی تھی، پہلے تو مان ہی نہیں رہی تھی، کہتی تھی کہ تم اسے بالکل کزنوں کی طرح ہو۔ راضیہ نے سمجھایا، پھر تمہارے بابا جانی نے بھی بات کی تو نہ جانے کیسے راضی ہو گئی تھی، 3 دن سے کمرے سے نہیں نکلی۔ نکاح کے وقت بھی بخار تھا، اب تو کچھ دیر پہلے تپ رہی تھی، 104 بخار ہے، بی پی بھی بے حد لو ہو رہا ہے۔ تم اسے عقل سے پیدل احساس سے آری سمجھتے ہو، دیکھ لو وہ تم سے زیادہ حساس ہے۔ بی بی جان بتا رہی تھی، وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ بہرحال وہ بیوی سے پہلے کزن تھی، جیسی بھی تھی، سب گھر والوں کی اگر چہیتی تھی تو بری اسے بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کی بیماری کا سن کر اس کی سوچ مثبت سمت گھومنے لگی تھی۔ وقت رخصت سب سے ملنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں بھی آیا تھا۔ وہ بستر پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی، چچی جان قریب ہی براجمان تھی۔ اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ حدود کا خاص خیال رکھنے والا بندہ تھا، خاص طور پر اسوا کے کمرے میں بہت کم آتا تھا، اب بھی جھجک رہا تھا۔ رک کیوں گئے سالک، آؤ اندر آؤ۔ بے سدھ لیٹی اسوا نے بھی آنکھیں نیم وا کر کے اسے دیکھا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ رہا تھا، اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ بی بی جان ذکر کر رہی تھیں کہ اسوا کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں واپس جا رہا تھا، سوچا طبیعت پوچھ لوں۔ وہ وضاحت پیش کر رہا تھا، چچی جان مسکرا دی، بس شاید موسم کا اثر ہو گیا ہے، 104 بخار ہے، بلڈ پریشر کا تو پوچھو ہی نہیں، میں حیران ہوں اس عمر میں لو ہے۔ اسوا کی پلکیں لرز رہی تھیں، وہ بمشکل نظریں ہٹا سکا۔ زرد سا یہ مزمل چہرہ نہ جانے کیوں دل کے بہت قریب لگ رہا تھا، شاید رشتہ بدلا تھا اسی لیے۔ اسے نہیں علم کہ اسوا کبھی بیمار بھی ہوئی ہو، پہلی دفعہ اسے بخار نے آ لیا تھا۔ سبھی پریشان اور متفکر تھے، اور بی بی جان نے یہ جو وجہ بتائی تھی وہ بھی نظر انداز کی جانے والی نہ تھی۔ سو رہی ہے اسوا، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، مگر آنکھیں واں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے اس نے چچی جان سے پوچھا تھا، شاید تھوڑی دیر پہلے تو جاگ رہی تھی۔ چچی خواہ شرمندہ ہوئی، کوئی بات نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، میری طرف سے ضرور پوچھیے گا۔ وہ تو اپنی رواداری اور شائستگی کی بدولت سارے خاندان میں سراہا جاتا تھا، اب بھلا خیال کیوں نہ کرتا۔ چچی جان نے سر ہلایا تھا۔ وہ باہر نکلا تو چچی جان بھی اسے گاڑی تک چھوڑنے باہر تک آئیں۔ باقی لوگوں سے وہ مل چکا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد اسوا نے آنکھیں کھول لی تھیں، آنسو کتار در کتار رخساروں پر بہتے چلے گئے تھے، دل کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی، ہر بات اپنے اختیار سے باہر محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ چند دن پہلے تک زندگی بہت حسین تھی، اب اچانک ہی ساری رونق، ساری خوشیاں کہیں کھو گئی ہیں، زندگی سے ایک دم جی اچاٹ سا ہونے لگا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھا جب بی بی جان کا فون آیا تھا، تمہارے بابا جانی کی طبیعت سخت خراب ہے، جلدی آنے کی کوشش کرو۔ چچا جان کی اطلاع نے اس کے اعصاب پر بم پھوڑا تھا۔ اب بار بار چھٹیاں لینا بھی مشکل تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ جیسے تیسے کر کے چھٹیاں لے کر وہ حویلی پہنچا تو وہاں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی بابا جانی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بی بی جان پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، ساری حویلی جیسے طوفان کی زد میں آ گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے بابا جانی کو لحد میں اتارا تھا، پھر کتنے دن اسی خاموشی میں گزر گئے۔ چچی جان کی بڑی بیٹی منتہا جو پھپھو کے گھر بیاہی گئی تھی وہ بھی یہیں تھی۔ اسوا، چچا جانی، چچی جان سب ہی غمزدہ تھے، اور وہ تھا خود تنہا سے تنہا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ یوں ہی لگتا تھا کہ جیسے اس کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ کہیں کھو گیا ہو۔ اسے چائے کی طلب تھی، سراج بابا کو کہہ کر وہ صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے چند پل ہی گزرے ہوں گے جب اسوا بھی ادھر آ گئی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر کونے میں کشن پر جا بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے وہ نہ جانے کس کا غم منا رہی تھی۔ نکاح کے بعد تو وہ اسے دوسری دفعہ دیکھ رہا تھا، بہت کم وہ اس کے سامنے آتی تھی، پہلے والی کوئی بات ہی نہیں رہی تھی اس میں۔ اوپر سے بابا جانی کا دکھ، اسے علم تھا وہ بابا جانی سے بہت پیار کرتی تھی، چچا جانی سے بھی بڑھ کر، اور بابا بھی تو اس پر جان دیتے تھے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، نہ جانے کیوں اس کا رونا دل کو مضطرب کیے دے رہا تھا۔ اسوا، اس کی پکار پر اس نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اپنے دوپٹے سے چہرہ خشک کر لیا۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کا لہجہ بہت نرم اور محبت لیے ہوئے تھا۔
نہیں کوئی بات نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے وہ کچھ فاصلے پر ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، مجھے نہیں علم تھا کہ آپ یہاں ہیں۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا، طنز، تحقیر، بے بسی یا غم کی کیفیت۔ وہ ٹھٹکے بغیر نہیں رہا تھا۔ وہ رخ بدل گئی تھی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ تم کیا جانو، ڈسٹرب تو میں واقعی ہو گیا ہوں۔ تم بابا جانی کی بہت چہیتی تھی اور اب وہ لب بھینج گیا تھا۔ نظریں دروازے پر ہی جمائے رکھیں، حتیٰ کہ سراج بابا چائے لے کر آ گئے تھے۔ زندگی گزرنے لگی تھی، اسوا کے لیے اس کی محبت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ بہت حدود کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی آگے بڑھ کر اسوا کی خیریت دریافت نہیں کی تھی، کبھی اس کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دستور والا بندہ تھا، اس کی تربیت انہی خطوط پر ہوئی تھی۔ وہ ہر رشتے کو عزت و احترام دیتا تھا، پھر محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسوا کے دل میں اس کے لیے کیا احساسات ہیں، بس وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ نکاح کے بول دلوں میں انسیت پیدا کر دیتے ہیں، سو اس کا دل بھی اسوا کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کے نکاح میں تھی، کبھی لفظ ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جانتا تھا وہ جب چاہے گا رخصتی کروا لے گا۔ اس سے پہلے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شروع میں اسوا اس سے کتراتی رہی تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ جیسے اس نے بھی اس تعلق کو قبول کر لیا تھا، وہ پہلے کی ہی طرح ہو گئی تھی، شوخ، چنچل، اکھڑی، ضدی۔ بلکہ اب تو اس کے اندر کچھ اور بھی وصف پیدا ہو گئے تھے۔ طنز و استہزاء اس کا سامنا ہوتا تو ہر بات طنز سے شروع ہو کر طنز پر ختم ہوتی تھی۔ کبھی وہ حیران ہوتا اور کبھی چڑ جاتا تھا، مگر کبھی منفی انداز میں نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اسے اس کے مزاج کی لاپرواہی اور ضدی اور اکھڑی طبیعت سخت ناپسند تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ رخصتی سے پہلے وہ اپنے آپ کو چینج کر لے، اس لیے دبے دبے لفظوں میں وہ اکثر بی بی جان، چچی جان اور منتہا سے بھی کہہ چکا تھا۔ وہ سب اسے سمجھاتی تھیں، مگر وہ بھی نہ جانے کس مٹی سے بنی تھی کہ پہلے سے زیادہ خود سر بنتی جا رہی تھی۔ خود سے وہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا اور اسوا کو جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور پھر وقت کچھ اور گزرا تھا۔ ایف اے کے بعد اسوا نے ساری حویلی والوں کو زچ کر رکھا تھا۔ ایف اے میں اس کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی، اس نے پھر ٹاپ کیا تھا، اس لیے وہ بضد تھی کہ لاہور جا کر ہاسٹل میں رہ کر مزید تعلیم حاصل کرے گی۔ قریبی کالج صرف ایف اے تک تھا، جبکہ ان کے خاندان میں پرائیویٹ اعلیٰ سطح پر تعلیم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر عورت ذات کا ہاسٹل میں جا کر پڑھنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کی تگ و دو میں تھا، کاغذات بنا رہا تھا۔ حویلی کی خواتین نے اسے اسوا کی اس ضد سے قطعی بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو اپنے کمرے میں اسوا کو دیکھ کر چونکا۔ اپنے حلیے کا احساس ہوتے ہی اس نے فوراً بیڈ سے کپڑے اٹھائے، ایک ناپسندگی کی نظر اسوا پر ڈالی، جو شاید آئی ہی اسی مقصد کے لیے تھی کہ اسے زچ کرے۔ کسی کے کمرے میں آ کر بیٹھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مانا کہ ان دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ تھا، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ یوں کمرے میں آتی اس کا دل اس کی طرف سے بدگمان ہوا۔ کسی کے کیوں اپنے شوہر کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوں؟ ایسی کون سی معیوب حرکت ہے یہ؟ ترکی بہ ترکی جواب ملا تھا، لہجہ طنزیہ تھا، آنکھوں میں شرم و حیا نام کی نہیں تھی۔ اسے افسوس ہوا۔ اسوا، وہ ٹوک گیا۔ وہ اس وقت بات گاؤن میں ملبوس تھا، بغیر اس کو کچھ کہے دوبارہ باتھ روم میں گھس گیا۔ شلوار قمیض پہن کر آیا تو وہ اسی طرح ریلیکس موڈ میں بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اس کی منتظر تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حاکمانہ انداز تھا۔ سالک چپ رہا، ٹاول سے بال خشک کرتے اسے صرف دیکھا۔ یہ لڑکی سدھرنے کے بجائے دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ یہ سالک کی ذاتی رائے تھی۔ میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں، لاہور جا کر ہاسٹل میں رہ کر۔ وہ حیران رہ کر ہو کر دیکھنے لگا۔ پڑھنے پر نہیں، لاہور جا کر ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے پر ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اگر کمرے میں آئی ہے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی۔ ایک گہری سانس لی۔ تم مجھے اطلاع دے رہی ہو کہ اجازت مانگ رہی ہو؟ ٹاول ایک طرف پھینک کر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گہرے آتشی لباس میں وہ خود بھی آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ سالک کی آنکھوں میں رنگ سے اترنے لگے، مگر اس کے اگلے الفاظ سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دونوں ہی نہیں، صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اس حویلی کے مرد جب ہر عیاشی افورڈ کر سکتے ہیں، خود باہر جا کر پڑھتے ہیں، تو پھر اس حویلی کی عورتوں پر پابندی کیوں؟ وہ سوالیہ نشان بنی جواب کی منتظر تھی۔ سالک بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کے لاوے پر قابو پا سکا تھا، خاص طور پر عیاشی کے لفظ پر دماغ گھوم گیا تھا۔ در پردہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، کسے کہہ رہی تھی، وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اسوا، حد ہوتی ہے کچھ کہتے ہوئے لفظوں کے چناؤ کا خیال کیا کرو۔ وہ صرف یہی کہہ سکا تھا۔ ایک دم مشتعل ہو جانا اس کی نیچر نہیں تھی۔ اب بھی برداشت کر گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور کیا لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ جب آپ باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں اور میں تو صرف اسی ملک میں رہ کر پڑھنا چاہتی ہوں، پھر بابا جانی اور امی جان دونوں مجھ پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ جبکہ سب جانتے ہیں میں جو ایک دفعہ سوچ لیتی ہوں وہ کرتی بھی ہوں۔ سب میری فطرت سے واقف ہیں۔ اگر مجھے خود اجازت نہیں دیں گے تو میں درمیانی راستہ نکال لوں گی، مگر یوں چھپ کر نہیں پڑھوں گی۔ اور وہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا، وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ ایسی ہی ضدی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے آرام سے پوچھا تھا۔
کچھ بھی نہیں، صرف اتنا باور کروانا چاہتی ہوں کہ میں اسوا ہوں، کوئی قیدی یا بے جان وجود نہیں ہوں۔ یہ زندگی میری ہے، اسے اپنی مرضی سے گزاروں گی، کسی کی خاطر خود کو بدل نہیں سکتی۔ آپ کو گوارا ہے تو ٹھیک، ورنہ… اس ورنہ کے آگے کیا تھا وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا۔ دل تو چاہا کہ خوب سنا دے، مگر دل کسی کام کا نہیں رہا تھا، جو اسے دیکھتے ہی ہر بات بھول جاتا تھا۔ اگر کچھ یاد رہتا تھا تو وہ اسوا کا نام ہوتا تھا۔ اور ہاں سالک صاحب، میں اپنی ذات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ آپ کے پاس چوائس ہے، میں کبھی آپ کی مجبوری نہیں بنوں گی، اور یہی خواہش میری بھی ہے کہ آپ بھی میری راہ میں کبھی حائل نہیں ہوں گے۔ وہ دروازے کے پاس رک کر کہتی اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سالک کی ذات کو زلزلوں کی زد میں چھوڑے، وہ جانتا تھا اسوا کے رویوں نے اسے محسوس کروا دیا تھا کہ نکاح کے لفظ ہر ایک کے دل میں ایک جیسے جذبات پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ اس کے طنزیہ رویے، کاٹدار جملے اسے یہ باور کروانے کو کافی تھے، مگر اس حد تک وہ اس کی ذات کی نفی کر جائے گی اسے امید نہیں تھی۔ اسوا کے متعلق دل میں جو چند خوش فہمیاں برقرار تھیں، اس گفتگو کے بعد وہ بھی اپنی موت آپ مر گئی تھیں۔ اس کے متعلق ناپسندگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سالک نے چچا جان سے بات کی اور انہیں اسوا کے لاہور جا کر پڑھنے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ شوہر تھا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، تو بھلا وہ کیا کہتے۔ اس کا ایڈمیشن سالک نے خود کروایا تھا، ہاسٹل میں رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا، تو وہ اپنے کام کو نپٹانے میں لگ گیا۔ اسوا لاہور چلی گئی تو وہ بھی نیو یارک آ گیا۔ سبھی اکثر و بیشتر فون کرتے رہتے تھے، سوائے اسوا کے نام کا درد اب اسے مستقل لاحق رہنے لگا تھا۔ گھر والوں سے، خاص طور پر بی بی جان سے اس کی خیریت کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا، اسی بھاگ دوڑ میں 3 سال گزر گئے۔ پہلے سال چھٹیوں میں وہ 1 ماہ کے لیے پاکستان آ گیا تھا اور پھر دوبارہ نہیں گیا تھا۔ اس دفعہ چھٹیاں ہوئیں تو وہ بغیر اطلاع کے پاکستان پہنچ گیا۔ اسوا نے گریجویشن کے بعد ایک دفعہ پھر اپنی منمانی کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تو سبھی خوش ہوئے۔ اسوا لاہور میں ہی تھی، پنجاب یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی۔ گھر والوں نے اسے فون کر کے اس کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، مگر وہ سخت دل کھٹور لڑکی نہیں آئی تھی۔ ڈرائیور لینے گیا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ سالی کو دکھ تو بہت ہوا، مگر برداشت کر گیا۔ چچا جان کو لاہور کچھ کام تھا، منڈی میں فصلیں بھجوائیں تھیں، باغات کی فصل بھی بھیجنی تھی۔ وہ جا رہے تھے، اس نے انہیں منع کر دیا اور خود چلا آیا۔ سارا کام نپٹانے کے بعد وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب 5 اسٹار ہوٹل میں ایک خوش شکل اور ڈیسنٹ سے لڑکے کے ساتھ ایک اور لڑکی کی موجودگی میں اسوا داخل ہوئی تھی۔ چادر ابھی بھی اس نے اڑی ہوئی تھی، مگر وہ مسلسل کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ تینوں چلتے ہوئے اس کے عقب میں رکھی ٹیبل پر آ بیٹھے تھے۔ اسوا دیکھ لو، یہ علی کسی دن ضرور مجھ سے پٹے گا۔ وہ دم سادے سانس روکے بیٹھا ہوا تھا جب دوسری لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اسوا نے اسے بالکل نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی کرسی کی پشت سالک کی پشت کی طرف تھی۔ علی مت تنگ کرو نا اسے، یہ اسوا کی آواز تھی جو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ مادام، ہم آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کے لیے ہمارے دل میں جو محبت ہے، یہ محترمہ اس سے جلسی فیل کر رہی ہیں۔ یہ اس لڑکے کی آواز تھی۔ جواباً اسوا کی ہنسی سنائی دی۔ تم بھی بس نا۔ کیوں محترمہ کہکشاں صاحبہ، غلط کہہ رہا ہوں میں کیا؟ میں محبت نہیں کرتا اسوا سے، کر سکتی ہو تم مجھے چیلنج؟ وہ دوسری لڑکی سے مخاطب تھا۔ سالک کے لیے برداشت مشکل ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس لڑکے نے مزید کچھ اور بکواس کی تو وہ اس کا گریبان پکڑ لے گا، مگر وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، تمہیں بھی اور تمہاری اس مادام کو بھی۔ دیکھ لینا، تم دونوں قیدوں کا کردار ادا نہ کیا تو کہنا۔ بڑے آئے محبت کرنے والے 2 آفاقی دل۔ وہ لڑکی لڑ رہی تھی، لڑکے کے کہکے بے اختیار تھے جن میں اسوا کی ہنسی بھی صاف سنائی دی تھی۔ ہاں کرتے ہیں ہم محبت اسوا، وہ گانا کیا ہے؟ ہاں یاد آیا، اگر 2 دل مل جاتے تو بگڑتا کیا زمانے کا۔ اگر 2 دل، سالی کے لیے اب یہ سب برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک دم اٹھا تھا۔ وہ تنگ دل یا تنگ نظر انسان نہیں تھا، مگر اس وقت سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہوتی جا رہی تھیں۔ کھڑے ہو کر اس نے اپنا رخ اس ٹیبل کی طرف کیا تھا۔ ویٹر جو اس ٹیبل پر کھانا سرو کر رہا تھا، جب اس نے پکار لیا تھا، اس کی آواز تھی یا یوں ہی اسوا نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں نفرت ہی نفرت لیے دیکھ رہا تھا، نظریں گھور رہی تھیں۔ ویٹر فوراً اس کی طرف آیا تھا۔ یہ بل اٹھا لینا، ویٹر کو کہہ کر ایک آخری حقارت بھری نظر اسوا پر ڈال کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ اسوا جو صورتحال سمجھ بھی نہیں سکی تھی، اسی رخ بیٹھی رہ گئی۔ ہیلو مادام، تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی سانپ سونگھ گیا ہے کیا، یا کوئی جن ون دیکھ لیا ہے؟ میرا خیال ہے جن ہی دیکھ لیا ہے۔ پلیز اسوا ڈیئر سسٹر، مجھے بھی تو جن دکھاؤ۔ ریئلی میں نے پہلے کبھی جن نہیں دیکھا۔ وہ سیدھی ہو گئی تھی، مسلسل ذہنی رو بہکی ہوئی تھی، جبکہ علی مسلسل بکواس کر رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک ہی سمت سوچ رہی تھی۔ اگر دیکھ ہی لیا تھا تو مل بھی لیتے، مگر خیر مجھے کیا، میں کون سا انہیں پسند ہوں؟ اوپر سے اس قدر آزادانہ ماحول میں علی اور کہکشاں کے ساتھ دیکھ کر جل بھن ہی گئے ہوں گے۔ وہ بہت منفی ہو کر سوچ رہی تھی۔ کل سے لے کر بابا جانی کے کئی فون آ چکے تھے کہ وہ کب آ رہی ہے۔ ڈرائیور انہوں نے کل ہی بھیج دیا تھا۔
اس کی ایک اہم اسائنمنٹ تھی، اگر فکر نہ ہوتی تو وہ فوراً چلی جاتی، اور اسائنمنٹ جن پروفیسر صاحب کی تھی وہ تو بے عزتی کرنے میں ماہر تھے۔ لائق ہو یا نالائق وہ کسی کو نہیں بخشتے تھے، وہ صرف اسائنمنٹ جمع کروانے کو رکی ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب کا چوتھا پیریڈ تھا، اسائنمنٹ جمع کروا کے وہ فوراً گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ ویسے تو ایک گاڑی بما ڈرائیور ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی، مگر جب کبھی گاؤں سے اسپیشل بلاوا آتا تو گاڑی بھی اسپیشل ہی آتی تھی۔ گاؤں پہنچی تو بی بی جان اور امی جان سبھی خوش ہوئے، البتہ بابا سرد سے انداز میں ملے تھے۔ سالک کہیں دکھائی نہ دیا، سارا دن سکون سے گزرا تھا، مگر رات بابا جان نے اسے جو حکم سنایا وہ ساکت سی رہ گئی۔ اب تم لاہور نہیں جاؤ گی، میں نے تمہاری رخصتی کی تاریخ فکس کر دی ہے۔ سالک بہت کم چھٹیوں پر آیا ہے، اسے واپس بھی جانا ہے، میں اب اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ کھانے کی ٹیبل پر ہی سب تھے، سالک بھی تھا، بڑے سرد سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس انکشاف پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے باخبر ہو، جبکہ چچی جان اور بی بی جان دونوں حیران ہوئی تھیں۔ مگر بابا جانی، میرا لاسٹ ایئر ہے، میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ ایک ہفتے بعد میرے سیمیسٹر ٹیسٹ ہونے والے ہیں۔ سالک اب بھی چپ تھا، جیسے چپ شاہ کا روزہ رکھا ہو۔ بی بی بھی کچھ الجھ گئی تھی، نہ کوئی مشورہ نہ کوئی صلاح، ایک دم یہ فیصلہ، اوپر سے سالک کی خاموشی۔ بس بہت کر لی پڑھائی تم نے، منتہا کو میں نے فون کر دیا ہے، وہ کل پہنچ جائے گی۔ آپ سب خواتین مل کر شادی کی تیاری آسانی سے کر لیجیے گا۔ اب ان کا اشارہ رازیہ اور بی بی جان کی طرف تھا۔ مگر اتنی جلدی؟ ابھی سالک ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے، اسوا بھی الجھی ہوئی ہے، بعد میں سہولت سے کام ہو جائے گا، بی بی جان نے کہا تھا۔ نہیں بھابھی بیگم، جب سہولت سے کام ہوگا یہ لڑکی ہماری عزت کو بٹا لگا چکی ہوگی، میں کچھ نہیں دیکھوں گا، بہت کر لی اس نے اپنی منمانی، اب صرف رخصتی ہوگی۔ مگر بابا جان نے کچھ بھی نہ کہتے ہوئے اسے بیچ چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور سالک اس کی نظریں بے اختیار اس پر اٹھ گئی تھیں۔ چند دن پہلے اسے جو نظریں دکھائی دی تھیں اب وہی نظریں تھیں، وہ تب سمجھ نہیں سکی تھی، مگر اب سالک کی آنکھوں میں واضح لکھا شک اسے اپنی موت آپ مار گیا تھا۔ نہیں بابا جانی نہیں، وہ اپنی بے گناہی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، انتہائی بے اعتباری سے سب کو دیکھے گئی۔ کیسے یقین کر لے یہ جو اتنے پیارے رشتے تھے، جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اس پر انگلی نہیں اٹھا سکیں گے، وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور یہ شک کی مار اتنی اذیت ناک تھی کہ اسے اپنا جسم نیلو نیل ہوتا محسوس ہوا۔ دل تو چاہا کہ چیخ چیخ کر کہے وہ سب غلط ہیں، ان کی سوچیں غلط ہیں، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ وہ شخص جسے اس کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے وہ تو اسے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، مگر وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکی۔ وہ صرف نفی میں سر ہلاتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ احتجاج، جھگڑا، بھوک، اپنا ہر حربہ اس نے استعمال کر دیکھا تھا، مگر بابا جان کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ وہ یوں بے موت نہیں مرنا چاہتی تھی، جھولی تو اس کی پہلے ہی خالی تھی، خاصہ دل میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، مگر وہ جسمانی طور پر بھی خالی ہونے کو تیار نہیں تھی، خاص طور پر سالک کے نام پر تو کبھی بھی نہیں۔ سالک کے نام سے اسے ایک نفرت سی محسوس ہونے لگتی تھی، کجا کے ساری زندگی۔ بی بی جان، آپ بابا جانی کو سمجھائیں، میں مر جاؤں گی، یوں نہیں کریں۔ اس دن بی بی جان اس کے کمرے میں آئیں تو وہ ان کے پاؤں پڑ گئی۔ بی بی جان ایک دم تڑپ اٹھی تھیں، یہ نازوں پلی لڑکی انہیں بہت عزیز تھی، اس کا یوں تڑپنا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک دم اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، اللہ نہ کرے مرے تمہارے دشمن، صرف شادی ہی تو ہو رہی ہے تمہاری۔ انہوں نے اس کے لمبے سیاہ بکھرے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے تھے۔ بی بی جان نہیں، میں مر جاؤں گی، سچی میں مر جاؤں گی، میں نے جیسے تیسے اس نکاح کو قبول کر لیا تھا، مگر یہ شادی، بی بی جان مجھے صرف پڑھنا ہے، ادھر بیٹھو، یہ پانی پیو۔ انہوں نے اسے بستر پر بٹھایا تھا، پانی پلایا تو اسوا کو کچھ سکون ملا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ بی بی جان نے پوچھا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ بی بی جان آپ بھی؟ وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ بی بی جان نظریں پھیر گئیں۔ کیوں بتاؤں کون تھا وہ لڑکا؟ کوئی بھی ہو، مگر آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، آپ اسے جو بھی مینی پہنائیں، مجھے غرض نہیں۔ وہ ایک دم طیش میں آ کر کہتی گئی تھی۔ اس وقت اپنا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے پیدا کرنے والے مجھے نہ سمجھ سکے، آپ تو پھر اس شخص کی ماں ہیں جس نے مجھے دیکھا تھا ایک غیر مرد کے ساتھ۔ جائیں یہاں سے، پلیز چلی جائیں میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی، ایک دم چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بی بی جان ڈر گئیں، فوراً باہر نکل گئیں۔ وہ سالک سے ایک دفعہ ملنا چاہتی تھی، اس سے اپنا قصور پوچھنا چاہتی تھی، اگر اس حد تک نفرت کرتا تھا تو درمیان میں یہ تعلق نہ بناتا، اگر مجبور ہو گیا تھا تو توڑ دیتا، مگر وہ مل ہی نہیں رہا تھا، نہ جانے کہاں ہوتا تھا، کسی کو کچھ علم بھی نہیں تھا۔ وہ رات دیر تک انتظار کرتی رہی، آخرکار وہ گھر آ ہی گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی، وہ اوپر جا رہا تھا، کچھ دیر کھڑی رہی، پھر سوچ کر آگے قدم بڑھائے، دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا پانی پی رہا تھا، اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ اس کے کمرے میں بلا جھجک آ گئی تھی۔ اب کی دفعہ اسے اس کی یہ حرکت ہمیشہ سے زیادہ بری لگی۔ ہاں، میں کوئی وضاحت پیش کرنے نہیں آئی اور نہ ہی تم سے کوئی بھیک مانگنے آئی ہوں، بس اپنا حق مانگتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے، صرف اور صرف طلاق۔ اس سے پہلے کہ اس کا لفظ مکمل ہوتا، سالک کا ہاتھ اٹھا اس کے رخسار پر اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔
وہ نازو پلی لڑکی تھی، ذرا سے درد پر ساری رات بے چین رہتی تھی۔ اب سسک اٹھی۔ بکواس نہیں کرو، میں نے ہمیشہ تمہاری بدتمیزیوں کو نظر انداز کیا ہے، تمہاری ہر بکواس کو چپ ہو کے سنا ہے، اب نہیں۔ وہ پہلی دفعہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھے اسے دیکھے گئی، نہ ہی کوئی آنسو بہا اور نہ ہی درد جاگا، بس ایک سسکی خارج ہوئی تھی، پھر لب دانتوں تلے دبا لیے تھے اتنی سختی سے کہ خون نکلنے لگا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہی، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے واقعی طلاق چاہیے، اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ نفع نقصان کی تمیز کیے بغیر صرف اور صرف اسے سنا رہی تھی، بغیر ڈگمگائے یا لڑکھڑائے۔ وہ اس کی اس جرت پر اسے دیکھتا رہ گیا۔ جس لڑکے کے ساتھ مجھے ہوٹل میں بیٹھے دیکھا تھا نا، وہ میرا کلاس فیلو ہے علی، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سالک کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے سیسا اڈیل دیا ہو۔ بے غیرتی کی انتہا تھی یا برداشت کی کہ سب سن کر بھی وہ اپنے اٹھے ہاتھ کو پہلو میں گرا گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، پلیز گیٹ لاسٹ۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا اور وہ پرسکون کھڑی رہی۔ وہ ضبط کرتے کرتے نڈھال ہونے لگا۔ پلیز اسوا، جاؤ یہاں سے، پلیز جاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ تمہارے مر جانے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ظالم تھی یا احساس سے عاری وجود؟ سالک دیکھے گیا۔ اسے دھمکی نہ سمجھنا، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں چلی جاؤں گی کہیں بھی، مگر تمہاری خلوت گاہ کی زینت بن کر تمہاری کسی انتقامی حس کی تسکین کا باعث نہیں بنوں گی۔ تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ نفرت و حقارت سے کہہ کر اسے دیکھتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ سالک بیڈ پر گر گیا۔ سالک، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بی بی جان بہت پریشان سی تھی۔ وہ مسکرایا، صرف خالی خولی ہنسی تھی، بھرم کھوتی ہوئی۔ اب شاید ساری عمر یہی ہنسی رہنی تھی۔ اسوا مر جائے گی، تم اگر اس کی حالت دیکھو تو پریشان ہو جاؤ۔ 5 دن سے وہ کمرے میں بند ہے، نہ کسی سے بولتی ہے اور نہ کسی سے بات کرتی ہے، اب تو روتی بھی نہیں۔ بی بی جان رونے لگی تھیں۔ بی بی، وہ کہتی ہے اسے طلاق چاہیے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے اسی لڑکے سے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ وہ سر جھکائے بتا گیا۔ بی بی جان نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ نے کہا تھا نا بی بی جان، وہ سدھر جائے گی، مگر وہ نہیں سدھری، میری زندگی کو اپنے نام کا روگ لگا گئی ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو بس اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ چچا جان سے فوراً رخصتی کی بات کی تھی، کیا علم تھا کہ وہ مجھ سے حقیقت اگلوا لیں گے؟ بی بی جان، اب سب روکنا ناممکن ہے، یہ چچا جان کی ضد بن گئی ہے، اس کا کوئی حل بھی ہے؟ کتنے خاموش پل سرک گئے، تب بی بی جان نے لب کشائی کی تھی۔ ہاں ہے، اگر اسوا تھوڑی دیر انتظار کر لے، میں اسے طلاق دے دوں گا اگر وہ مان جائے، ورنہ چچا جان اسے مار دیں گے، مگر شادی ملتوی نہیں کریں گے۔ بعد میں وہ صرف میری ذمہ داری ہوگی، میں معاملہ ہینڈل کر لوں گا۔ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ بی بی جان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ پھر سب کچھ بہت آنن فانن ہوا تھا۔ بی بی جان نے بڑی مشکلوں سے اسوا کو راضی کیا تھا، منتوں سے، خوش آمد سے، مان سے، دھمکی سے، محبت سے۔ آخر کار وہ ہاری گئی تھی، رخصتی پر آمادہ ہو ہی گئی تھی، صرف اس وعدے پر کہ پھر وہ جو چاہے گی وہی کرے گی، کسی کی کوئی بات نہیں مانے گی، اور بی بی جان نے اس کی بات مان لی تھی۔ سالک کو بھی سمجھاتی رہی تھی، اور اب اسے بھلا کیا چاہ رہی تھی زندگی سے یا اسوا سے؟ وہ حجرہ اور اسی میں پہنچا تو وہ سر تک چادر تانے سو چکی تھی یا سونے کا مظاہرہ کر رہی تھی، وہ جان نہیں سکا۔ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ دل تو اپنا بھی خالی ہو چکا تھا۔ وہ دل جہاں اس کی محبت سے ہر سو روشن روشن تھا، اب وہاں ویرانے ڈیرا جما کر بیٹھے تھے۔ کوئی حسرت، کوئی خواب، کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کی غیرت مردانہ انا بری طرح پامال کی گئی تھی۔ اگر بیوی کا احساس نہ ہوتا تو وہ واقعی اسے اب تک اپنی زندگی سے علیحدہ کر چکا ہوتا۔ وہ سب کچھ یوں کرنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو معاشرہ رد نہ کرے۔ ایک نظر اسوا کے سوئے ہوئے وجود پر ڈال کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ میں سالک انیس الزماں، اسوا قمر الزماں کا شوہر۔ وہ اس خوبرو ڈیسنٹ سے خوبرو نوجوان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اوہ، آپ اسوا کے شوہر ہیں؟ ریئلی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بیٹھیں۔ میں عالی ہوں۔ وہ آ کیوں نہیں رہی؟ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، ورنہ اب تک ضرور آ چکا ہوتا آپ کے گاؤں۔ وہ باتونی تھا۔ سالک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ یونیورسٹی آیا تھا، لوگوں سے پوچھتے، وہ بمشکل اس تک پہنچا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی اس لیے نہ آ سکی، اس نے بتایا، مگر عالی کے رویے پر الجھ گیا۔ اوہ ریئلی، بہت مبارک ہو، ویسے بڑی بے مروت ہے آپ کی مسز۔ ڈونٹ مائنڈ، کیونکہ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو بلائے نہ بلائے، اپنی شادی میں مجھے اور کہکشاں کو ضرور بلائے گی۔ بڑا بھائی بھائی کہتی تھی، جا کر بھولی گئی کہ یہاں کوئی بھائی بھی ہے جو اس کی فکر میں دبلا پتلا ہو رہا ہے۔ اس کے الفاظ سالک کو حیران کیے دے رہے تھے۔ اس کے اپنے شکوک علیحدہ اس کا منہ چڑھا رہے تھے، اور اسوا نے جو کہا تھا وہ ساکت سا دیکھے گیا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ ویسے آپ کو اس نے سفارش کے لیے بھیجا ہوگا، مگر جا کر بتا دیجیے گا مادام کو کہ میں اور کہکشاں اسے اس بے ایمانی پر، بلکہ بے وفائی پر کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہہ رہا تھا، سالک اپنی ہی نظروں میں گرتا جا رہا تھا۔ بڑی انسیت ہے آپ دونوں میں، اسوا بہت ذکر کرتی ہے آپ کا، کچھ تو کہنا تھا اسے۔ اب کیسے بتاتا اسے کن حوالوں سے یاد کرتی ہے، لہجے میں کتنی نفرت ہوتی ہے۔ جی ہاں،
आला किस्म की मोहब्बत है हम में। सारी यूनिवर्सिटी वाले जलते थे हम दोनों से। दरअसल उसवा को कोई भाई नहीं और मेरी कोई बहन नहीं। एक थी, उसका नाम भी उसवा था, मगर बचपन में ही इंतकाल कर गई। मुझे बड़ी हसरत थी किसी बहन की। उसवा को देखा तो यूँ लगा मुझे उसवा मेरी बहन मिल गई है। मैंने ही दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, वरना उसने कभी यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से बात तक नहीं की। सब लड़के जलते थे मेरी और उसकी दोस्ती से, बल्कि बाज़ लोग तो उसे गलत नज़रों से भी देखते थे, मगर हमारे दिलों में कोई खोट नहीं, ये हम जानते हैं या हमारा अल्लाह। वो और भी न जाने क्या क्या कह रहा था। उसवा तो मुझे बिल्कुल सगी बहन की तरह अजीज़ है। उसकी शादी में ना आ सका और इस बेवफा ने भी नहीं बुलाया। सारी उम्र नाराज़ रहूँगा मैं उससे। सालिक चौंका। एहसास इसे यहाँ था कि बढ़ता ही जा रहा था। ये क्या कर दिया मैंने। कुछ वक्त उसके साथ गुजारने के बाद वो जब लौटा तो एक पछतावा उसके साथ था। वो तो आज उसवा की खातिर इस आली से मिलने आया था, इसलिए कि वो दोनों के दरमियान से निकलना चाहता था, बड़ी खामोशी के साथ, मगर इससे पहले वो दोनों तरफ के रास्ते साफ करना चाहता था। लेकिन किस्मत, उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं, वो वापस जा रहा था। पिछले दिनों घर में जो खराबी पड़ी रही थी, उसकी बदौलत अब उसका यूं जाना सबको ही गमज़दा कर रहा था। उसवा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ना ही उसके यहाँ रहने से और ना ही कहीं चले जाने से। वो बस अपना नाम उसके नाम से अलहदा करना चाहती थी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो उसे तलाक दे दे। उठते बैठते चलते फिरते तंज पर तंज करते इस्तेज़ा उड़ाते उसने न सिर्फ ख़ुद को असियत में मुब्तला रखा था, बल्कि सारी हवेली वाले सख्त परेशान थे। उसकी तलाक वाली ज़िद बीबी जान और साली के दरमियान से निकलकर बाकी सबके दरमियान भी मौजू गुफ्तगू बन गई थी। उसवा को परवाह नहीं थी कि कोई उसके मुतल्लिक क्या कहता है, बस उसे सिर्फ एक ही दुख मारे जा रहा था कि सब ने उसके किरदार पर शक किया था। बगैर उसे कोई सफाई का मौका दिए उसे कुर्बान गाह की तरफ धकेल दिया गया था। वो ढलती दोपहर के करीब हवेली के वसी लॉन में बाईं तरफ सोफा नुमा पत्थर से बने बेंच पर टांगे ऊपर किए कितनी देर से बैठी थी। सर्दियों की ये धूप जिस्म को बहुत भली लग रही थी। दुनिया माफिया से बेखबर अपने अंदर उठने वाले तूफान से नबर्द आजमा थी, जो हर वक्त उसे यही उकसाता रहता था कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए, किसी ऐसे कोने में जा छुपे जहाँ कोई इंसान ना हो, कोई गलत नज़र ना हो, सालिक ना हो। सालिक अपने कमरे की खिड़की से नीचे उसे सहन में बेंच पर बैठे कितनी देर से देख रहा था। लंबे बाल इर्द गिर्द बिखरे हुए थे, फिरोजी सादा से कॉटन के सूट में, चेहरे पर हुज़्न मलाल की कैफियत लिए वो अजब सोगवार सी कैफियत में बैठी हुई थी। वो चप्पल उड़स कर कमरे से निकल आया। लॉन में आया तो वो अभी वहीं थी, आंखें बंद किए इर्द गिर्द से बेगाना। जब से आली से मुलाकात हुई थी अपना आप अजीब मुजरिम सा लगने लगा था। कितनी दफ़ा उससे बात करना चाहिए थी, मगर वो कोई मौका ही नहीं देती थी। उसवा वो उसके पास आ खड़ा हुआ था। उसवा ने इस पुकार पर आंखें खोलकर उसे देखा। बेंच की पुश से कमर टिकाकर वो सीधी हो गई। बगैर होंठों को हरकत दिए वो उसे देखने लगी। आई एम सॉरी। वो हैरान हुई। वो किस लिए माफ़ी चाह रहा था, मगर खामोशी हुनूस बरकरार थी। मैं कुछ दिन पहले आली से मिला था, वो सर झुकाए कह रहा था। वो सारी बात समझ गई। एक तल्ख सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ ठहरी। तो अब क्या सफाई पेश करने आया है? तो फिर सालिक ने उसे देखा। उसके तासरात नाकाबिल समझ थे। मैंने तुम्हें और उसे गलत समझा। आली से मुझे इल्म हुआ कि वो तुम्हें सिर्फ एक बहन समझता था, तो आली को भी सारा किस्सा सुना दिया होगा। वो अंदर ही अंदर तल्ख हो गई। नहीं, झूठ, क्या बकवास है ये आली ने कहा, और आप सालिक साहब आपने यकीन कर लिया। हैरत है। गलती के एहसास से अगर चे वो शर्मिंदा सा था, मगर वो किस कदर मुतमईन था वो एक नज़र में ही समझ गई थी। उसकी सारी ज़िंदगी की नेक नामी, उसकी तालीम दाव पर लग गई थी। जब वो आग के दहकते अंगारों पर झुलस रही थी, तो फिर वो उसे क्यों मुतमईन होने देती? उसके चेहरे के ये इत्मीनान और माफ़ी के अल्फाज उसके अंदर की तिलमिलाहट को मज़ीद दो आतिशा कर गए थे। आली ने झूठ बोला, आपने सच मान लिया। क्यों? मुझसे ज़्यादा लोगों पर एतबार है। हैरत है। और ये आली भी कितना झूठा है। जीने मरने के वादे एक साथ करके अब वादा खिलाफी कर रहा है। हैरत है। शायद दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। वो पागलों की तरह हंसते एक दफ़ा फिर सालिक अनीसुल जमा को अजियत में मुब्तला कर गई थी। वो एक दफ़ा फिर बेयकीनी और बेएतमादी की लपेट में आने लगा था। उसवा वो तुमसे इस अंदाज से मोहब्बत नहीं करता, तुम्हें गलत फहमी हुई है। उसने एक और कोशिश की, शायद खुद को बहलाना चाह रहा था। हरगिज़ नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं हुई। आप कौन होते हैं मेरे मामले में इतनी तफ्तीश करने वाले? अच्छा, आली से कन्फर्म करने गए होंगे। अब मैं समझी। और आली कितना बुज़दिल निकला है, कितना झूठा और मकार मोहब्बत को तमाशा बना दिया है उसने। जब मैं नहीं डरी तो वो क्यों डर रहा है? पागल, आपको देखकर झूठ बोल गया होगा, है ना? और वो ये ज़ाहिर कर रही थी जैसे इस खबर ने इसे बहुत शौकज़दा कर दिया है। वो पागलों की तरह उल्टा सीधा कहती जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। सालिक अजब शशोपंज में पड़ गया। आली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कम अज़ कम मेरा भरम तो रहने देते। वह हाथों में चेहरा छुपाए पहले से ज़्यादा शिद्दत से रो रही थी। सालिक के लिए इस सूरत हाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसके अल्फाज, आली के लिए उसका यूं तड़प तड़प कर रोना, वो सब देख रहा था। दिल एक दफ़ा फिर बेयकीनियों की जद में आता जा रहा था।
हो सकता है मुझे देखकर आली ने वाकई झूठ बोला हो, वरना उसवा यूं पागल ना बनती। उसका यूं रोना उसे फिर सोचों के भंवर में धकेल गया था। क्यों गए थे आप उसके पास? क्यों गए थे? मेरी इज्जत से आप लोगों की इज्जत और नामूस को खतरा था। अब मैं आप लोगों की कैद में हूँ तो क्या तमाशा बनवाने गए थे मुझे? मेरा रहा साहब भरम भी तोड़ दिया। अब वो अल्फाज सोच समझ कर अदा कर नहीं कर रही थी। वो वाकई इस वक्त जुनूनियत में मुब्तला हो रही थी। जो जी में आ रहा था कह रही थी, अजियत थी कि कोई हद नहीं थी। मैं करती हूँ मोहब्बत उससे, सारी उम्र करूंगी। उसने मुझे धुतकार दिया फिर भी, मेरा भरम खो दिया फिर भी। जो करना है आप लोगों को करने, मुझे परवाह नहीं, मगर मुझे ना आपसे गर्ज है ना ही किसी और से। नफरत करती हूँ मैं आपसे, सुना आपने? वो चीख चीख कर कहती अंदर भाग गई थी। वो वहीं खड़ा रहा। सालिक को अपनी टांगें बेजान सी महसूस हो रही थी। एक दफ़ा फिर उसवा उसे बेमौत मार गई थी। वो जा रहा था मगर जाने से पहले कोई फैसला करना चाहता था। उसवा अब कुछ नहीं कहती थी। जब से उसने उसे आली से मुलाकात के मुतालिक बाखबर किया था, वो बिल्कुल चुप हो गई थी। अब उसकी तरफ से ना ही कोई तंज सुनना पड़ता था और ना ही कोई इस्तेहज़ाइया जुमला। वो खामोश हो गई, यूं बिल्कुल चुपचाप, वीरान सी। बहुत चाहने के बावजूद वो अपने दिल से इसे निकाल नहीं पा रहा था। वो किसी और की बेवफाई का सोग मना रही थी, मगर सालिक को हर लम्हा कोलों में घसीट लाती थी। एक तरफ वो इससे नफरत महसूस करता था, मगर दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी। उसने जाने से पहले एक फ़ैसला किया था। किसी को एतराज़ नहीं था, मगर अपने अंदर उसवा से बात करने की हिम्मत नहीं पाता था। उसने चाहा था कि उसकी अदम मौजूदगी में उसवा फिर से अपना तालीमी सिलसिला शुरू कर दे। अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी। जाने से पहले वो उससे बात ज़रूर करना चाहता था। वो कमरे में आया तो वो बेड के क्राउन से टेक लगाए दीवार पर मौजूद पेंटिंग पर नज़रें जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। उसको देख लेने के बावजूद अपना शुगल जारी रखा था। उसवा वो बिस्तर पर उससे कुछ फासले पर बैठा तो उसने अपने एतबार के कातिल को देखा। सुबह मेरी फ़्लाइट है, मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी बात कर ली है। 1 माह की छुट्टियां कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। तुम यूनिवर्सिटी चली जाना, अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, एकदम इनकार कर दिया था उसने। सालिक चुप सा हो गया। कितने लम्हे खामोश सिरक गए। वो उससे मज़ीद बात करने के लिए हिम्मत मुज्तमा करने लगा। आप मुझे कब तलाक देंगे? अगर आप ये सोचकर खुश हो रही हैं कि आली से धोखा खाकर मैं यूं ही आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी, तो ये आपकी भूल है। अगर मुझे मेरा गौहर मकसूद नहीं मिला तो मैं ये समझौता भी नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में तलाक चाहिए। कितनी नफरत थी उसकी आंखों में। सालिक उसके लहजे में उलझ गया, जो किसी भी लचक से पाक था, सख्त और अटल। वो मज़ीद कुछ कहे बिस्तर से उठ गया। उसवा के लिए उसका ये अंदाज नाकाबिल बर्दाश्त था। वो जा रहा था और जाने कब आता। जाने से पहले वो भी एक फ़ैसला चाहती थी। सारी उम्र अजियत में नहीं गुजार सकती थी। उसने आली के नाम का जो दाग खुद पर लगवा लिया था, अब वो कभी नहीं उतरना था। सारी उम्र की सज़ा थी, मगर सालिक मुतमईन रहे, ये उसे गवारा नहीं था। उसकी ज़ात पर कीचड़ उछालने का सबब भी यही शख्स बना था। वो कैसे फरामोश कर देती, कैसे माफ़ कर देती, कैसे पुरसुकून रहने देती। ठीक है, मैं वहाँ जाकर तुम्हें कागजात भेज दूंगा, बस, या कुछ और? वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर अपना सामान निकालते उसने संजीदा लहजे में कहा। तो उसवा चौंक गई। इतनी जल्दी वो मान गया था? इतनी जल्दी? उसे यकीन नहीं आ रहा था। शायद नफरत बहुत गहरी थी। नहीं, फंसी फंसी आवाज़ से वो सिर्फ यही कह सकी। सालिक ने उसे सिर्फ एक नज़र देखा। पहले मैंने सोचा था कि कुछ अरसा इस मामले को रहने दूंगा। हालात साजगार नहीं, चचा जान और चची जान कभी नहीं मानेंगे, मगर खैर, तुम्हें बहुत जल्दी है तो मैं जाते ही सबसे पहले यही काम कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, आप जब चाहें फैसला कर दें। ना जाने कैसे उसवा के लबों से फिसला था। सालिक ने हैरान नज़रों से उसे देखा तो वो खुद नज़रें चुरा गई। कहाँ वो जल्दी ही फैसला लेने होने के लिए बेताब थी, और अब वो माना था तो वो रियायत दे रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। पहले मेरे सामने आली था, अब कोई भी नहीं, मगर ये तय है, मुझे आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। आप मान गए हैं, जब भी अम्मी जान और बाबा जानी माने मैं इतला कर दूंगी आपको। अपने वादे की पासदारी करना होगी। कितना दो टोक अंदाज था साली की मुकम्मल नफ़ी करता हुआ। उसने मज़ीद कुछ नहीं कहा था, सिर्फ सर हिला था। उसके बाद एक खामोशी थी, और ये खामोशी 8 सालों पर मुहित हो गई थी। वो पहले न्यूयॉर्क पहुंचा तो दिल पढ़ाई में न लगा। आखिरी साल था, मगर वो बमुश्किल वहाँ 2 माह ही गुजार पाया था। कामरान को किसी फ्लैट की तलाश थी। उसे अपना फ्लैट देकर वो वहाँ से वाशिंगटन निकल गया था। पाकिस्तान से उसे अपने साथ अच्छी खासी रकम लाया था। ना जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा। रकम ख़त्म हुई तो गम रोज़गार ने आ लिया। मुख्तलिफ छोटी मोटी जॉब्स करता रहा। फिर इस दौरान उसकी मुलाकात एक लिज़ा नामी लड़की से हुई। वो तो पहले ही चोट खाया हुआ था। उसके साथ वक्त गुजारने लगा। वो किसी म्यूज़िकल ग्रुप में डांसर थी। उसको अपने ग्रुप के साथ इंग्लैंड शो करने जाना था। उसे भी अपने साथ ले गई। वो उससे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करती थी, मगर बावजूद कोशिश के सालिक अपने दिल से उसवा को नहीं निकाल पाया था। महज दोस्ती का रिश्ता निभाता रहा। कई बार उसने शादी का कहा, मगर वो हर बार टाल गया। लिज़ा अपने ग्रुप के साथ मुल्कों मुल्कों घूमती थी। उसे भी अपने साथ घसीटना चाहती थी, मगर वो किसी गुमनाम गोशे में चुपचाप ज़िंदगी गुजार देना चाहता था। आखिरकार उसकी तरफ से हार कर वो हमेशा के लिए उसकी तरफ से कतई ताल्लुक़ कर गई। कुछ साल इंग्लैंड में रहा। इस दौरान मुख्तलिफ कोर्सेज करता रहा। अधूरी तालीम मुकम्मल की और फिर इसे जर्मनी की एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब की ऑफ़र हुई तो वो जर्मनी चला गया।
اپنی زندگی میں وہ ایسا ایسا مطمئن ہونے لگا تھا کہ ایک دن کامران کا فون آ گیا کہ کئی سالوں بعد ایک دفعہ پھر اس کی حویلی سے اس کے نام ایک خط آیا ہے، خط لکھنے والی اسوا ہے۔ وہ سخت حیران ہوا، ایک عرصے سے اس کی تلاش کی کوششیں سرد پڑ چکی تھیں۔ شروع میں جب اس نے نیو یارک چھوڑا تھا تو کامران اس کی وجہ سے سخت پریشان ہوا تھا۔ چچا جانی جیسے اسے زمین کی تہہ سے نکالنے کے در پہ تھے۔ 2 دفعہ خود آئے تھے امریکہ، مگر ہر دفعہ ناکام لوٹ گئے، اور اب اسوا کا خط، پھر وہ نیو یارک پہنچ گیا تھا۔ خط پڑھتے ہی وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو گیا، مگر یہ طے تھا کہ اسے واپس لوٹنا ہے، اور اب اگر وہ لوٹا تھا تو اسوا کا یہ انکشاف کہ نہ وہ علی سے محبت کرتی تھی اور نہ ہی اسے کسی اور کی تلاش تھی، ایک دفعہ پھر اس کو پچھتاوے کی گہری دلدل میں دھکیل گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسوا کو غلط سمجھتا رہا تھا۔ وہ بہت گہری لڑکی واقع ہوئی تھی، کہتی کچھ تھی کرتی کچھ تھی۔ اب اس کا یہ روپ وہ ایک دفعہ پھر الجھ گیا تھا۔ ماضی کی یادوں سے نکلا تو احساس ہوا وہ کتنا کچھ غلط کر چکا تھا۔ اسوا کا کہاں کہاں قصور تھا، ایک دم سب واضح ہونے لگا تھا، مگر اب بھی اس کی انتہا درجے کی نفرت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ علی کے واقعے سے پہلے بھی وہ بے حد متنفر رہتی تھی، اس سے بعد میں جو کچھ بھی وہ کرتی یا کہتی رہی وہ تو اس کا رد عمل تھا۔ انصاف سے ہر پہلو پر غور کیا تو احساس ہوا وہ کہیں بھی غلط نہیں تھی۔ کالی گہری رات ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ اسوا کتنا وقت گزرنے کے بعد کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ یوں ہی منتظر رہا، نہ جانے کب آنکھ لگی تھی۔ اپنی طرف سے تو وہ اسوا کا انتظار کر رہا تھا۔ یوں ہی اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر خالی اور ذہنی کی کیفیت میں لیٹا رہا۔ آنکھیں جب دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ چونکا۔ اپنے وجود سے مس کرتا دوسرا وجود بلا شبہ اسوا کا تھا۔ اس کا بازو سالک کے سینے پر تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہٹا نہ پایا۔ کانچ کی چوڑیوں سے سجا خوبصورت سفید بازو ہلکی مدھم روشنی میں بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اس کا سر اس کے کندھے سے چھو رہا تھا۔ وہ چونکا اسے سوچتے سوچتے ہی سویا تھا، چونکہ اب اسے یوں اپنے اس قدر قریب دیکھ کر دل ایک دم مطمئن ہونے لگا تھا۔ اس کے وجود کا لمس سالک کے اندر ایک نئی زندگی دوڑا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی۔ سالک نے اپنا دایاں بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ دیا تھا۔ اپنی کیفیت، اپنے جذبات بہت بھلے لگ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ناقابل معافی ہے، مگر میں تمہارا اعتماد جیتنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ تم جو میری زندگی ہو، بھلا تم سے جدا ہو کر میں جی سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے تو نیو یارک چھوڑ دیا کہ کہیں تم مجھے میرا وعدہ یاد نہ دلا دو۔ ملکوں گھوما ہوں، برسوں خاک چھانی ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھتے وہ عجیب کیفیت میں غرق تھا۔ کمرے کی تنہائی، اپنے رشتے کا استحقاق، سحر انگیز ماحول اور اپنی گزشتہ غلطیاں سب اسے اپنے حصار میں مقید کر رہی تھیں۔ ایم سوری، ریئلی سوری۔ بہت نرمی سے اس نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا تھا، یوں کہ دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے تھے۔ وہ اسوا سے کھل کر ہر مسئلے پر بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب اپنے رشتے کو ایک واضح شکل دینا چاہتا تھا۔ اسوا کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، یہ خیال اس کی روح تک کو سرشار کر جاتا تھا۔ وہ کتنا ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے اسوا سے کوئی وعدہ بھی کیا ہے۔ دوسری طرف اسوا شاید سب سمجھ رہی تھی، اس سے بچنے لگی تھی، کنی کترانے لگی تھی، کچھ کہنے کا کبھی موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ رات کو بھی دیر سے جب وہ سو جاتا تھا تو کمرے میں آتی تھی، جب اٹھتا تھا تو اس کے ساتھ سو رہی ہوتی تھی۔ اس دن وہ کچن میں مصروف تھی۔ شومئی قسمت کے کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا۔ وہ پانی پینے آیا تھا جب وہ اسے کچن کے دروازے پر دیکھ کر ٹھٹکی تھی، پھر نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ اسے متوجہ نہ دیکھ کر کہا تو وہ فریج بند کر کے چولہے کے پاس جا کھڑی ہوئی، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اسوا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے تیزی سے ایک طرف پڑا گلاس اٹھا کر پانی بھر کر اسے لا پکڑایا۔ سالک نے گلاس تھاما تو وہ واپس چولہے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز کچھ دیر کے لیے کمرے میں چلو۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا وقت ضائع مت کریں، جائیں آپ یہاں سے۔ تلخی سے جواب ملا تھا، جیسے وہ بمشکل خود کو برداشت کر رہی ہو۔ اسوا، ریئلی سوری، میں اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ خونخوار انداز لیے پلٹی۔ نہیں سالک صاحب، بس ایک لفظ بھی نہیں۔ آپ کی یہ سوری میری ذات پر اچھالا گیا کیچڑ نہیں دھو سکے گی۔ آپ کی ندامت مجھے باکردار ثابت نہیں کر سکے گی۔ میں نے ہر الزام سہ لیا، تمغے کی طرح اپنے سینے پر سجا لیا، اس لیے نہیں کہ کسی آج کے دن کے لیے آپ صرف سوری کے چند الفاظ سے میری ذات خرید لیں۔ آپ نے جو دیکھا نا وہ جھوٹ تھا، نہ علی سے محبت میری جھوٹ تھی۔ ہاں اگر کچھ جھوٹ تھا تو ہمارے درمیان یہ تعلق ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے دل میں اور میری زندگی میں آپ کے لیے قطعی کوئی گنجائش نہیں، تو پلیز میرا ضبط مزید مت آزمائیں۔ برسوں ترسی ہوں، اب کہیں جا کر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ پائی ہوں، اب یوں میری راہ مت کھوٹی کریں۔ اپنے والدین کی نظروں سے ایک دفعہ گری ہوں، دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ جان لینے کے در پہ ہیں کیا؟ وہ رو پڑی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ پہلی دفعہ اس کے سامنے یوں ضبط کھوئی تھی۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ وہ چپ سادھ گیا۔ سالک کو اپنی زیادتیاں بہت بڑی لگی تھیں۔ آئی ہیٹ یو، ریئلی آئی ہیٹ یو۔ میں جانتی تھی آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں، میں یہ بھی جانتی تھی آپ کی پسند میں نہیں کوئی اور ہے۔ آپ نے بی بی جان سے میرے ساتھ نکاح کرنے پر بہت اعتراض کیا، مجھے نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ میں واقعی بہت پاگل تھی، زندگی میں آپ کے علاوہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔
میں تو صرف آپ کے قریب رہنا چاہتی تھی، کسی نہ کسی بہانے اس لیے چھوٹی موٹی حرکتیں کر جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی اتنی بڑی سزا دیں گے۔ مجھے تو صرف یہ غصہ تھا کہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور خود کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ کو چڑھانے لگی تھی تاکہ یہ جو زبردستی کا تعلق قائم ہوا ہے یہ ختم ہو جائے۔ آپ کے قریب جب بھی آنا چاہا آپ نے بری طرح دھتکار دیا، پتھر بنے رہے۔ اب آپ کی نفرت میں سہ نہیں سکتی تھی، اس لیے ضد کر کے لاہور چلی گئی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ کی نفرت اتنی گہری ہے، مجھے یوں ذلیل و رسوا کرے گی، کبھی لاہور نہ جاتی۔ میں جو پاگلوں کی طرح آپ کو صرف پوجتی تھی، شدید نفرت کرنے لگی۔ میرا اعتماد، میرے ماں باپ، ان کی محبت، سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ وہ علی جس کا نام میری رسوائی کا سبب بن گیا، وہ تو مجھے صرف بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ وہ مجھے بہن کا مان دیتا تھا، پھر میں اس کی محبت اور خلوص کو کیسے نظر انداز کر دیتی؟ اور یہی میری غلطی تھی اور آپ نے اسی غلطی سے فائدہ اٹھایا۔ اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے تو کہا ہوتا، میں خود اپنا کوئی بندوبست کر لیتی، مگر یوں رسوا نہ کرتے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ سالک کو تو اپنے بدن میں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی بدگمانیاں اس نے کب نفرت کی تھی؟ بس چند اعتراضات تھے اور وہ ان اعتراضات کو ان رخ پر لے گئی۔ اتنا کچھ سوچ لے کہ اتنی نفرت اور ششدر تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ یوں سوچے کہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسوا وہ آگے بڑھا تو اسوا پیچھے ہٹ گئی، سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں سالک، آپ نے صرف اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، مگر مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ محبت جو بچپن سے اپنے دل میں سینچتی چلی آئی تھی، آپ کی نفرت اسے کھا گئی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کر ڈالتی۔ ان دنوں صرف ایک ہی ضد تھی کہ مجھے طلاق لینی ہے۔ پھر آپ بھی مان گئے۔ دل میں ایک خوش فہمی تھی کہ شاید آپ سختی سے رد کر دیں اس تقاضے کو، مگر چپ ہو گئی۔ سالک نے اسے کندھوں سے تھام لیا، لرزتا وجود اور لرزنے لگا۔ اس نے خود میں بھینچ لیا۔ اسوا سالک کے لب کپ کپائے تھے صرف۔ آپ چلے گئے، میں لمحہ لمحہ مری۔ ہر ایک کی نظر میں مجرم تھی، میں گناہ گار تھی۔ بابا جانی نے کبھی بلایا نہیں، امی جان نے کبھی پاس بٹھا کر کوئی بات نہیں کی۔ اگر بی بی جان نہ ہوتی تو یہ 8 سال مجھے مار دیتے۔ جینے کی خواہش تو جیسے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ آپ کا یوں گمنام ہو جانا مجھے حوصلہ پست کرتا گیا۔ میری جو ضد تھی کہ صرف طلاق لینی ہے، وہ جیسے کہیں مٹ گئی تھی۔ چند ماہ سے ایک خیال مسلسل آ رہا تھا کہ شاید آپ میری طرف سے کسی پیش رفت کے منتظر ہوں۔ بی بی جان کا ہارٹ اٹیک تو صرف بہانہ تھا، میں ضبط نہ کر سکی، ادھورے ایڈریس پر خط لکھ دیا۔ کیا لکھتی، ہمارے درمیان کچھ تھا ہی نہیں۔ بی بی جان کی طرف سے پریشان کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، بس وہی بھولا بسرا وعدہ یاد آ گیا۔ یہی سوچ کر اگر آپ کی نفرت اتنی ہی گہری ہے تو میری نفرت کو انجام تک پہنچانے کے لیے تو ضرور آئیں گے۔ اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھیں اور آپ آ گئے، مگر میری ذات کا سارا حوصلہ آپ کو دیکھتے ہی جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ لمحوں میں دل اس خوف میں مبتلا ہو گیا کہ آپ اب مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں یقین دلاتی ہوں میں آپ کی زندگی میں کبھی مداخلت نہیں کروں گی، مگر خدا را مجھے اپنے والدین کی نظروں میں اب رسوا نہ کریں۔ مجھے میری زندگی جینے دیں۔ برسوں حوصلہ کیا ہے، پھر زندہ ہوئی ہوں۔ اب میرے رہے سہے بھروسے کی عمارت مسمار مت کریں۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، کبھی نہیں۔ صالح خود پشیمان ہو گیا۔ وہ برسوں چپ رہی تھی، آج کھلی تھی۔ طلاق کے خوف نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ جو برسوں سے بلکہ بچپن سے دل کے نہا خانوں میں چھپا ہوا تھا، وہ ایک ایک کر کے کہتی گئی تھی۔ وہ کیا سوچتا رہا تھا اور کیا نکلا تھا، سالک کی وہ حالت تھی کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا، اس قدر جذباتی تھی۔ گزرے واقعات فراموش کر دینے والے نہ تھے۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ سچا معلوم ہو رہا تھا۔ سالک کا دل مانتا جا رہا تھا، نادم ہوتا جا رہا تھا۔ اسوا پھپھو کے ہاں گئی ہوئی تھی، 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی سب کو کھٹک رہی تھی۔ سبھی اسے مس کر رہے تھے اور وہ تھی کہ اپنے دل کا سارا غبار نکال کر سالک کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اگلے دن بی بی جان کے ساتھ پھپھو کے ہاں چلی گئی تھی۔ بی بی جان تو 2 دن رہ کر آ گئی تھی، مگر وہ وہیں رہ گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی سب سے زیادہ سالک کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا وہ اس کا ہر کام خاموشی سے سر انجام دے رہی تھی۔ جب سے گئی تھی کمرے میں بے ترتیبی سی پھیلتی جا رہی تھی، کپڑوں سے لے کر کھانے تک بغیر اس کے کہے ہر چیز حاضر کر دیتی تھی۔ خاموشی سے بس صرف اتنا جتا دیتی تھی کہ وہ بی بی یا چچی جان کے کہنے پر یہ سب کر رہی ہے، مگر اب ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو الجھتا رہتا تھا، اس وقت تو اپنے دل کا غبار نکال کر منظر سے ہٹ گئی، مگر اسے پیشمانی اور پچھتاووں کے گہرے سمندر میں دھکیلتی جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک آنسو، ایک ایک لفظ انی کی طرح دل میں چپتا جا رہا تھا۔ کسی پل قرار نہ تھا، کسی پل چین نہ تھا۔ جو سوچا تھا وہ کیا نکلا تھا، اور جو سامنے آیا تھا وہ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی سوچا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہوگی، اور اب جب سب باتیں روز روشن کی طرح عیاں ہو گئیں تھیں تو دل تب بھی بے چین تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات ایک ایک کر کے ازبر ہوتے گئے تھے۔ کیا بات ہے سالک، آج کل کچھ پریشان ہو؟ کمرے سے نکلتے ہی نہیں۔ وہ بیٹھا نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہا تھا جب بی بی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہر سو اندھیرا تھا۔ انہوں نے لائٹس آن کی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ بی بی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ نہیں، ویسے ہی کوئی کام تھا کیا؟ وہ مسکرائے تو وہ بغور دیکھنے لگیں۔ اسوا اور تم میں کوئی بات ہوئی ہے؟
उन्होंने एकदम पूछा था। वो बौखला गया। नहीं, नज़रें खुद ब खुद फेर गया। मैंने फ़ोन किया था, ड्राइवर को भी भेजा, वो आ ही नहीं रही। आज फिर फ़ोन किया तो कह रही थी 2-3 हफ्ते रहेगी। उन्होंने आगाह किया तो वो देखे गया। क्या बात है मेरे बच्चे, मुझे नहीं बताओगे? तुम दोनों मुझसे छुपे हुए नहीं हो, अब क्या मसला है? वो बड़ी मोहब्बत से, तवज्जो से, लगावट का मुजाहरा किए पूछ रही थी। नहीं बीबी जान, कोई मसला नहीं, अब तो जैसे सारे मसले हल हो गए हैं। वो मुश्किल तमाम मुस्कुराया था, मगर अफसरदा था। मुस्कुराहट में कोई रंग नहीं था। मुझसे छुपा रहे हो? मुझसे? उन्होंने जैसे इसे जिज कर दिया था। क्या बताऊं बीबी जान? नादिम सा सर झुकाकर रह गया। वही जो उसवा के यहाँ से जाने का सबब बना है। कसम ले ले बीबी, मैंने इसे नहीं भेजा। मुझे तो इल्म भी नहीं था। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों इल्म नहीं था, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए था। इनका लहजा अब सख्त हो गया था, बासपुरस करता हुआ। बीबी जान, अच्छा हुआ है वो मंजर से गायब है। अगर वो यहीं रहती तो शायद मैं यकसोई से अपनी गलतियां कभी ना अखज़ कर पाता। बीबी जान चुप रही। फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सब कह सुनाया। बीबी जान की भी वही कैफियत थी जो उसकी हुई थी। उसवा की जुबानी सब सुनकर वो भी शॉक्ड थी। बहुत बुरा किया बच्चे, बहुत बुरा। वो जज्बाती तो शुरू से ही थी। इतने बड़े इल्ज़ाम को अपने सर ले लिया, कभी एक लफ्ज़ ना कहा। यही जाहिर करती रही कि जैसे वो चुप हो गई। आंसू एक एक करके बहने लगे। बीबी जान, मैं खुद में हौसला नहीं पाता कि उसकी तरफ कदम बढ़ाऊं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से वो अपने वालिदैन की नज़रों में गिर गई। उसने बीबी जान की गोद में सर रख लिया था। शुरू से ही वो उसके हर राज की अमीन थी। उसके हर दुख सुख में उसके साथ रही थी। अब भी उसके बालों में उंगलियां फेरने लगीं। बस मेरे बच्चे, कुछ गलतियां इंसान दानस्ता करता है और कुछ नादानस्तगी में सरजद हो जाती हैं। अगर ये गलतियां ना करे तो उसे ज़िंदगी की कदर ना हो। ये आजमाइशें, ये गलतियां उसे सबक सिखाती हैं। शर्मिंदा होकर कमरे में बंद होने से कुछ नहीं होगा। वो सब कुछ कहकर अपने दिल का गुबार निकाल चुकी है। तू भी सब कुछ भूल कर कदम बढ़ा, जाकर उसे ले आओ। वो शायद तुम्हारी राह देख रही हो। मैंने कहा था ना, वो बहुत अच्छी है। तुमने देख भी लिया है। बस तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। छोटी छोटी बदगुमानियों को इतनी जगह दिल में दे ली कि हकीकत का असल चेहरा कहीं छुप गया। तुम्हें मैं अक्सर समझाती थी ना कि सब जज्बे चुप की ज़ुबान से आया नहीं होते। कभी कभी ज़ुबान से भी काम लेना पड़ जाता है। अगर तुम हर बात दिल में रखने के बजाय कभी कभार उसे अच्छे अंदाज में कुछ कह देते, हंसकर बात कर लेते, तो बात इतनी ना बढ़ती। पुरानी कदरें बस कदरें रह गई हैं। ये नया दौर है। हर इंसान के लिए दूसरे से ज़्यादा अपनी ज़ात मुकद्दम है। तो बेटा, इंसान को हालात के मुताबिक ही चलना चाहिए ना। वो खामोश रहा था। ये मलाल तो उसे भी था कि क्या था, वो अपनी तबीयत और मिजाज के बरक्स कभी हंसकर अपनी ज़ात से निकलकर उसकी ज़ात को भी अहमियत दे लेता। उसे दावा था कि निकाह से लेकर रुखसती तक उसने कभी उसे छू कर नहीं देखा। ये इतनी फ़ख्र की बात तो नहीं थी। बहैसियत शौहर वो हक रखता था, और ख़ास तौर पर लड़कियां तो इस मामले में बेहद हसास होती हैं। ना जाने उसके दिल में क्या क्या जज्बात थे जो उसकी सर्द महरी की वजह से हमेशा दिल के अंदर ही कनूतियत का शिकार हो गए होंगे। जबकि उसवा ने कहा था, नज़र शनासी की सलाहियत आप में सिरे से है ही नहीं। अपनी ज़ात की गिर्द फसीलें खड़ी करते करते बिल्कुल ढह गए हैं। कभी अपनी ज़ात से निकल कर देखें। और वाकई अब उसने अपनी ज़ात से निकल कर देखा तो बहुत से राज खुल गए थे। अब कमरे में बंद होकर मत बैठो, बाहर निकलो। अगर बुरा ना मानो तो जाकर उसवा को ले आओ। जब हर मामला क्लियर हो गया है तो ये मुंह छुपाकर बैठे रहना क्यों? हिम्मत करो, अब वो खुद तो तुम्हें कहने से रही कि मुझे ले जाओ। बहरहाल कुछ नाराज़गी का हक तो उसका भी बनता है। बीबी जान हल्के फुल्के अंदाज में कहते उठ खड़ी हुई थी। वो भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने गोया उसे एक रास्ता दिखा दिया था। शुक्रिया बीबी जान। उन्होंने हमेशा सीधे रुख उसकी रहनुमाई की थी। अभी तक वो उलझा हुआ था कि क्या करे। इनकी बातों से उसके अंदर हिम्मत पैदा हुई थी उसवा का सामना करने की। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मेरी दुआ है मैं राजिया और कमरुल जमा से भी बात करूंगी। माँ बाप हैं उसके, आखिर कितना भी नाराज़ रहने, औलाद की मोहब्बत पलटने पर मजबूर कर देती है। फिर वो कौन सा वाकई नाराज़ हैं, बस गुस्सा हैं। जब हकीकत खुलेगी तो दिल खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। उसकी पेशानी चूमकर अम्मी बाहर निकल गई थीं और वो कुछ सोचने लगा था। मुंतहा के छोटे वामी को लेकर वो बाहर लॉन में बैठी हुई थी। बाकी बच्चे भी इर्द गिर्द थे। मुंतहा और वो दो ही तो बहनें थीं। मुंतहा उससे 8 साल बड़ी थी। कम उम्री में ही उसकी शादी कर दी थी। वो खुशकिस्मत थी। अब्दुल रज़ाक भाई बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। सबका ही अदब करते थे। वो अक्सर आती रहती थी फूफो के घर। इस दफ़ा वो रहने के गर्ज से आई थी। हफ्ता हो गया था यहाँ आए हुए। वापस जाने को दिल नहीं जा रहा था। कुछ वो पछता रही थी कि ना जाने किस कमज़ोर लम्हे में बहकर वो सालिक से सब कहती गई थी जो वो बरसों से बर्दाश्त कर रही थी। वो असियत, वो दुख, वो तकलीफ़, नफ़रत, सब कुछ। अब दिल बहुत हल्का फुल्का हो गया था, बिल्कुल खाली सा। शायद ये कह लेने का असर था। बरसों का गुबार था, बचपन की यादें थीं जिन्हें वो सालिक के सामने एक एक करके दोहराती गई थी। पहली दफ़ा सालिक की तरफ से वो तब बदगुमान हुई थी जब बीबी जान उसे इससे निकाह का कह रही थी और वो इनकार करते हुए उसकी खामियां गिनवा रहा था। उसके दिल में सालिक का बहुत बुलंद मुकाम था। बहुत मोहब्बत करती थी उसे, बहुत चाहती थी। एकदम उसकी ज़ुबान से अपने लिए नापसंदगी सुनकर वो पथरा सी गई थी।
अजियत थी कि हद नहीं। ऊपर से ये इंकशाफ रूह को घायल करने को काफ़ी था कि वो उससे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करता है, उसकी पसंद कोई और है। वो यकीन करने को तैयार नहीं थी। सालिक ने उसकी ज़ात की नफ़ी की थी। बहैसियत कज़न वो मरवत अख्तियार कर लेता था, मगर जब निकाह हुआ तो वो उससे भी गई। मजबूरन ही सही वो निकाह पर राज़ी हो गई थी। अपनी ज़ात की नफ़ी के बावजूद दिल में उसे अपना बनाने की ख्वाहिश ऐसी ज़ोर आवर थी कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स की पामाली भी गवारा कर गई। फिर वो उम्र भी तो ऐसी ही थी, ज़िद्दी सी। चाँद को छूने की तमन्ना थी, हर हाल में छूना चाहती थी। फिर वो उसका बन गया था, और यही वो दौर था कि जब उसने उसे झुठलाना शुरू कर दिया था। वो समझती थी कि सालिक उससे इतनी नफरत करता है कि उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। आम लड़कियों की तरह उसके भी जज्बात थे। फिर दोनों में जो रिश्ता था उसके तकाजे भी कुछ अनोखे ना थे, मगर वो उसके जज्बात को कहाँ समझने वाला था। जब भी नज़र डाली नापसंदगी की डाली, जब भी बात की समझाने वाली की, जबकि उसके कान लाशौरी तौर पर कुछ और सुनने के मुंतज़िर रहते थे। जवाबन वो चिड़चिड़ी होती गई, तंजिया जुमले बोलना अपना मशगला बना लिया। जिस काम से या जिस आदत से उसे नफरत होती थी वो सबसे ज़्यादा उसका इजहार करती। फिर यूं हुआ कि एक दो दफ़ा का टोकना उसवा के दिल में बदगुमानियों की एक फसील खड़ी कर गया। उसे ज़िद सी हो गई उसे चिढ़ाने की, उसे जिच करने की। अपने अंदर की तिलमिलाहट और चिड़चिड़ापन वो उसी तरह निकालने लगी थी। गुफ्तगू करते वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने लगी थी जो उसे सख्त नापसंद होते थे, या वो इश्तियाल में मुतला हो सकता था। उसकी गुफ्तगू से नापसंदगी का इजहार सालिक के चेहरे से बखूबी हो जाता था, मगर वो हमेशा खुद पर कंट्रोल कर जाता था, जबकि वो उसे आखिरी हद तक देखना चाहती थी। लाहौर जाने का फैसला और इससे पहले की गुफ्तगू भी इसी ज़ुमरे में आती थी, मगर वो बजाय इश्तियाल के बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर गया था। वो एक दफ़ा फिर नाकाम हुई थी। उसका ख्याल था कि ये शख्स उसे इस हद तक नापसंद करता है कि कुछ भी कर सकता है, और बाद में ये सच साबित हुआ। आली के साथ उसकी ज़ात को मनसूख करना साली की नफ़रत को खुलकर सामने ले आया था। वो शौक में मुब्तला हो गई थी, और जब यकीन हो गया कि उस पर इल्ज़ाम लगाने और शक करने वाली कोई और ज़ात नहीं सिर्फ सालिक अनीसुल ज़मा है, तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। फिर तो जैसे उसके दिल में भी मोहब्बत नहीं रही थी। बेपनाह नफ़रत आ सिमटी थी। वक्त और हालात ने उसका साथ नहीं दिया था, मगर उसने अपने आप को लड़खड़ाने नहीं दिया था। रुखसती से लेकर सालिक के वतन छोड़ने तक वो इस इल्ज़ाम पर कारबंद रही थी। फिर रहती भी क्यों ना, ये इल्ज़ाम तो उसके महबूब शौहर की तरफ से मिला था। मोहब्बत तो जैसे अपने मौत आप मर गई थी। उसके बाद उसने सिर्फ़ और सिर्फ सालिक से नफ़रत की थी, इंतहाई शदीद, इंतहाई ज़्यादा, कि उसने उसकी मौत की दुआएं भी मांगी थीं। वो चला गया और उसकी इंतहाई नफ़रत सब गुज़रते वक्त की धूल साबित हुए। शुरू सालों में वो सिर्फ़ और सिर्फ उससे अज़ियत देने की खातिर कोई पेशरफ्त किए बगैर बैठी रही, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। लोग यहाँ उसकी गुमशुदगी की तरह तरह की बातें करने लगे। रफ्ता रफ्ता उसकी नफ़रत भी एतदाल पर आ गई, मगर ख़त्म ना हो सकी। 8 साल बाद उसे बस यूं ही ख्याल आया था, शायद वो आ जाए, शायद वो कहीं ज़िंदा हो, किसी का मुंतज़िर हो। ना जाने क्यों ऐसा ऐसा ये ख्याल तकवीत पकड़ने लगा, और फिर बीबी जान की ख़राब तबीयत ने उसे ख़त लिखने पर मजबूर कर दिया था। अब आया था तो पहले वाला सालिक नहीं था, जिस पर किसी भी बात, किसी भी तंज़ या किसी भी इस्तेहज़ा का असर नहीं होता था। तहम्मुल मिजाजी की जगह इश्तियाल अंगेज़ी जड़ पकड़ने लगी थी। उसने पहली ही रात ये बात महसूस कर ली थी, मगर लौट कर आने वाले को वो सर आँखों पर नहीं बिठा सकती थी। उसकी नफ़रत अभी बाकी थी। हाँ, ये सच था, पहले वाली हालत नहीं रही थी, मगर ख़त्म भी नहीं हुई थी। इसलिए तो सालिक का ज़ब्त आज़माने के चक्कर में वो इसी शाम उस पर अयां कर गई थी। उसने कभी आली से मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि सगे भाई की सी मोहब्बत थी। फिर तो जो हुआ था वो शायद माहौल या हालात का असर था। अब ये हालत थी कि उसके अंदर सालिक का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। बरसों वो अपनी ज़ात की तौहीन करवाती आई थी। अब एकदम सालिक के कदमों में जा बैठने के ख्याल से ही अजीब सा महसूस होने लगा था। अगर वो कसूरवार थी तो कसूरवार सालिक भी था। उसे ज़रूर आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, मगर 8 दिन गुजरने के बावजूद वही इंतज़ार का मौसम बरकरार था। दिल में मोहब्बत और नफ़रत कुछ भी नहीं थी, बस अजीब सी कैफियत थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकी थी। वामिक रोने लगा तो वो उसे लेकर अंदर आ गई। मुंतहा को पकड़ाकर वो कमरे में आ गई। बाहर का मौसम अच्छा हो रहा था, अगरचे सर्दियाँ थीं, मगर आसमान पर छाए बादल भले लग रहे थे। कपड़े निकालकर वो बाथरूम में घुस गई। नहाकर निकली तो बाहर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की। वो बाल सुलझाती कमरे की खिड़की से देखने लगी। बरसों बाद उसे बारिश अच्छी लगी थी, शायद दिल का मौसम बदल रहा था इसीलिए। अपने बैग से मुख्तलिफ चीज़ें निकालकर वो आईने के सामने आंकड़ी हुई। वो जब भी फुफ्फो के घर आती तो ज्वेलरी वगैरह साथ लाती थी, वरना उसे यूं ही देखकर फुफ्फो का लेक्चर खासा झाड़ पिलाने वाला होता था। यहाँ आते हुए वो कंगन पहने थी, दूसरे हाथ में सतरंग खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ थीं, जो हर सूट के साथ भली लगती थीं। नहाने से पहले उसने उतारी थीं, आईने के सामने खड़े होकर पहनी। ज्वेलरी भी निकाल कर पहन ली। आज कितने दिनों बाद बनने संवरने को जी चाह रहा था, वरना हवेली में तो ना सिर्फ बीबी जान की खातिर कोई हार सिंगार कर लेती थी। लिपस्टिक लगाकर, आंखों में काजल लगाकर उसने अपने ऊपर एक तनकीदी नज़र डाली थी। उम्र अगरचे 30 साल थी, मगर जिसामत उसकी अब भी
23 साला लड़कियों जैसी थी। गुजरते 8 सालों ने उसके सरापे पर कोई फ़र्क नहीं डाला था। बस ये हुआ था कि पहले से कुछ संजीदा मैच्योर हो गई थी, जो शायद गुजरे वक्त का तकाजा था। दुपट्टे को सलीके से ओढ़कर सैंडल उड़सकर वो बाहर निकल आई। अरे वाह, ये चांद किधर से निकल आया है। ब्लैक सूट में उसकी सफ़ेद रंगत चांदनी की तरह चटक रही थी। मुंतहा ने उसे देखते ही छेड़ा था। वो झीम सी गई थी। लगता है सालिक ने तुम्हें पहले ही अपनी आमद की इतला दी हुई थी। उसके सजे सजाए सुरापे पर प्यार भरी निगाह डालकर मुंतहा ने मजीद कहा तो वो हैरान हुई। क्या सालिक कहाँ है वो? उसने चौंकते हुए पूछा। ड्राइंग रूम में अम्मी के साथ बैठे हुए हैं, अबू भी वहीं हैं। वो होंठ कुचलने लगी। शायद तुम्हें लेने आए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में गई थी बुलाने, तुम बाथरूम में थी। उसका दिल खुशफहमियों में घिरने लगा। मुझे लेने? मुंतहा हंस पड़ी। अच्छी लग रही हो, बल्कि बहुत प्यारी। सालिक से नज़र ज़रूर उतरवा लेना। कहीं वो इसे छेड़ रही थी और इसका दिल खुद ब खुद सिमटने लगा। चेहरा सुर्ख हो गया था। वो भी अपनी कैफियत पर हैरान हुई। तो क्या दिल ने दिमाग ने इतनी जल्दी हार मान ली? उसने खुद से पूछा। हाँ। अंदर से कोई चीखा। वो डर गई, जबकि अभी वो वक्त लेना चाहती थी। चलो अंदर, इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा हजरात। वो उस पर जुमला उछालते किचन की तरफ चली गई थी। वो लरजती टांगों समेत अंदर दाखिल हुई। वो फूफा जान के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू था। सालिक ने उसको देखा। अस्सलाम वालेकुम। वो हैरत ज़दा रह गया। ना जाने क्यों दिल अंदर ही अंदर खौफ में मुब्तला था कि अगर उसने जाने से इनकार कर दिया या फिर उसके बढ़े हुए हाथ को झटक दिया तो। लेकिन उसवा का सलाम करना और हुलिया दोनों बरअक्स थे। उसने सर हिलाया। वो एक तरफ फूफो के साथ बैठ गई। ग्लास वॉल से बाहर देखा। बारिश रुकी हुई थी। उसवा को कुछ और दिन रहने देते तुम। काफ़ी अरसे बाद आई है बच्ची। वो शायद अपनी आमद का मकसद बता चुका था। फुफ्फो ने उसे देखते ही कहा था। तो उस्मा ने देखा, जैसे जानना चाह रही हो कि उसकी क्या मर्जी है, चलना चाहती हैं या नहीं। हम फिर आ जाएंगे, फ़िलहाल जाने दें। उसवा खामोश थी। उसी ने कहा, खाना तो खाकर जाओगे ना? उन्होंने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मौसम का कुछ पता नहीं। दूसरे में घर बताकर नहीं आया, खाने तक नहीं रुक सकता। शहर गया हुआ था, रास्ते में यहाँ आ गया हूँ। बीबी पीछे परेशान हो रही होंगी। अभी तो बारिश रुकी हुई है, पता नहीं कब शुरू हो जाए। उसवा उंगलियाँ चटका रही थी, जबकि वह सहूलत से कह रहा था। ये खूब कही तुमने। पहली दफ़ा तुम दोनों इकट्ठे मेरे घर में हो। ऐसे कैसे जाने दूँ? फुफ्फो खाना ना खाने वाली बात पर नाराज़ हुई। मौसम ख़राब ना होता तो शायद रुक जाता, फिर कभी सही। अब तो इंशाल्लाह आते रहेंगे। उसवा ने एकदम सर उठाकर उसे देखा। वो भी उधर ही मुतवज्जो था। वो फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदल गई। दिल ने गोया एकदम से लय बदली थी। क्या वाकई सब कुछ बदल चुका है? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, फुप्पो ने कहा तो उसने उसवा को देखा। उसवा तैयार हो चले? वो यूँ कह रहा था जैसे पहले से उसका और उसके साथ प्रोग्राम तय हो। एकदम चौंक कर देखा, फिर सर अस्बात में हिलाया। मैं बैग ले आऊँ? वो बाहर निकल गई थी। फुप्पो के हाथ से भी निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी। आसमान पर बादल एक दफ़ा फिर छाने लगे थे। हर तरफ अंधेरा होने लगा था। वो उसके साथ जीप में फ्रंट सीट पर बैठी, बिल्कुल खामोश थी। खामोश तो वो भी था, मगर मैनीखेज सी खामोशी दोनों एतराफ़ से कुछ कह रही थी। वो नज़रअंदाज की अपना ध्यान तेज़ तूफ़ानी हवा की तरफ मबजूल किए हुए थी। मौसम के तेवर ख़तरनाक थे। फिर बारिश का भी कोई भरोसा नहीं था। अभी थोड़ा ही फासला तय हुआ था कि फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। वो हरासा सी हो गई। बाहर तूफ़ानी बिजली कड़क चमक रही थी। ऐसे मौसम से हमेशा ही उसवा की जान निकलती थी। वो एकदम पर्दे बराबर करके सालिक की तरफ सिमट आई। प्लीज़ ये पर्दे आगे कर दें, बाहर बिजली कड़क रही है। खौफ से कपकपाती आवाज़ थी। सालिक ने चौंक कर उसे देखा। गाड़ी का माहौल भी तारीक सा हो रहा था। ऐसे में उसवा का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसने अपनी तरफ के पर्दे बराबर किए तो वो कुछ पुरसकून हुई। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। अभी गाँव का काफ़ी फासला बाकी है। ऐसी तूफ़ानी बारिश के आसार तो नहीं थे। उसने भी बात शुरू की थी। मुझे बहुत खौफ आ रहा है, जल्दी चलें। सर्दी से उसके दांत बजने लगे। वो मुस्कुराया, दिल चाहा कुछ खास कहे, मगर फिर खामोश हो गया। ना जाने इसका क्या रिएक्शन हो। मौसम ख़राब हो गया था। हवेली तक पहुंचना ज़रा मुश्किल था। करीबी गांव में उनका एक बाग था, साथ में रेस्ट हाउस भी था। उसने गाड़ी उधर मोड़ ली। ये आप किधर जा रहे हैं? हवेली चलें, गाँव में? अभी हवेली जाना मुश्किल है, हर तरफ अंधेरा है, ड्राइविंग करना मुश्किल है। हवा का रुख भी तो ना जाने किधर है। मौसम ठीक होता है तो चलते हैं। मगर आप जा कहाँ रहे हैं? वो अब परेशान हो गई थी। यहाँ हमारा करीब ही रेस्ट हाउस है। इससे बेहतर तो फूफो का घर नहीं था? खामखा। उसवा को गुस्सा आने लगा। उसने रुख मोड़ कर देखा। वो सामने आंखें फैलाए अंधेरे को घूर रही थी। चेहरे पर एक नागवारी रकम थी। होंठ एक दूसरे में भिंच गए थे। वो चुप रहा। चौकीदार ने रेस्ट हाउस में पहुंचते ही गेट खोल दिया था। वो गाड़ी अंदर ले आया। आओ। गाड़ी से उतरते उसने उसवा से कहा तो वो चुपचाप उतर आई। बरामदे तक पहुंचते वो अच्छी खासी भीग गई थी। नवाज खान, कमरा खोल दो और गाड़ी से सामान भी ले आओ। एहतियात से मुलाजिम, जो कि चौकीदार था, ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया था। वो हाथ मसलती अंदर चली आई। सालिक साथ साथ था। ये साइड पर कमरा है, ये चाबी ले लो। सालिक ने गीले बाल झटकते अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे थमाई तो वो खामोशी से उसके बताए गए कमरे में आ गई।
اس نے گیلی چادر اتار کر بستر پر پھیلائی۔ سردی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ سردی کا سدباب کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی اور اندر بجلی بھی چلی گئی تھی۔ اسوا کا دل خوف سے سمٹنے لگا۔ سالک! اس کے حلق سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ سالک! سالک! وہ بے اختیار پکارے گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، مگر بجلی کی کڑک چمک ایک بار پھر چمک کر معدم ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے یہ منظر بالکل واضح محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ سالک! اس نے پکارا تھا، مگر جواب ندارد تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر پلٹی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسوا! سالک کی آواز انتہائی قریب سے سنائی دی۔ اس کا وجود سالک کے حصار میں تھا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ سالک! لائٹ جلائے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دل کی حالت حد سے سوا تھی۔ میں نے نواز خان سے کہا ہے، وہ بندوبست کرتا ہے۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس نے اسکرین چلائی تو ہلکی سی روشنی ہو گئی، جو بہت کم تھی۔ تم سکون سے بیٹھو۔ وہ بستر کے کنارے ٹک گئی۔ چند سیکنڈ بعد کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ اسوا نے سکون کا سانس لیا۔ جنریٹر آن کیا گیا تھا۔ سالک نے اسوا کو پرسکون ہوتے دیکھ کر حویلی کے نمبرز ملائے۔ سراج بابا تھے۔ انہیں مختصراً صورتحال سے آگاہ کر کے ریسٹ ہاؤس میں اپنی موجودگی کا بتا کر فون بند کر دیا۔ شام ہو چکی تھی، جبکہ بارش رکنے کی قطعی آثار نہ تھے۔ لگتا تھا جیسے انہیں رات یہیں گزارنا پڑے گی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر اسوا کی جانب آ گیا، جو دوپٹے سے بے نیاز خوبصورت جدید تراش خراش والے لباس میں خوب جچ رہی تھی۔ چادر بستر پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کو مسلتی وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سالک نے آگے بڑھ کر بجلی کا ہیٹر آن کر دیا، پھر اس کی طرف آ گیا۔ اسوا اس کے سامنے بستر پر بیٹھا تھا۔ وہ صرف چند سیکنڈ دیکھ سکی۔ سالک کی نظروں کی چمک بے تحاشا تھی، جو اس کے لیے حیران کن ضرور تھی، مگر ناقابل فہم نہیں تھی۔ جی، وہ صرف یہی کہہ سکی تھی۔ سالک نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ٹھنڈے یخ ہاتھ تھے۔ وہ نرم ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں سے رگڑتے حرارت پہنچانے لگا تھا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میں نے تم سے کبھی نفرت کی ہی نہیں، صرف محبت کی ہے، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ کتنا غیر متوقع سوال تھا۔ وہ شاکڈ سی دیکھتی رہ گئی۔ آپ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ ہاں اسوا، یہ سچ ہے، میں نے تمہیں کبھی ناپسند نہیں کیا۔ میرے اعتراضات صرف اس حد تک تھے کہ میں تمہیں اپنے آئیڈیل میں ڈھلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تم سے کبھی بھی نفرت نہیں کی، صرف محبت تھی۔ تب سے جب ہمارا نکاح ہوا تھا، اظہار کرنا میری شخصیت کا حصہ نہیں تھا۔ جو بھی کچھ ہوتا گیا، دانستہ یا نادانستہ، اس میں میرا قصور تھا نہ تمہارا، مگر سزا ہم دونوں نے پائی ہے۔ اس کی محبت سے لبریز لہجے میں اس اقرار محبت پر اسوا کی آنکھیں بہنے لگیں تھیں۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ میں نے جان بوجھ کر کبھی بھی تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہی۔ عالی والے معاملے پر بھی میں نے صرف یہی کہوں گا کہ جو بھی کچھ کیا، محبت کی انتہا تھی، میری نفرت کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ تو حالات معاملے کو کچھ کا کچھ بنا گئے تھے۔ وہ ایک تسلسل سے رونے لگی تھی۔ سالک نے اپنی انگلیوں سے اس کے تمام آنسو چن لیے۔ کاش تم اپنے دل کی غلط فہمیوں کو پہلے بیان کر دیتی، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اس نے کہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کھینچ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ میں نے چچا جان اور چچی جان سے بھی بات کر لی ہے۔ ہم سب ہی شرمندہ ہیں۔ کیا تم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرو گی؟ ہمیں معاف نہیں کرو گی؟ وہ اسی طرح نادم سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اسوا نے اپنے ہاتھ ہٹائے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، آپ سے بھی نہیں، امی اور بابا جانی سے بھی نہیں۔ تو پھر اگر آپ مجھے ناپسند نہیں کرتے تھے تو وہ لڑکی کون تھی جسے آپ پسند کرتے تھے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تو وہ حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ اسوا سر جھکا گئی۔ وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں تھی۔ جس لڑکی کے بارے میں تم مشکوک ہو، وہ میری کلاس فیلو اور دوست کی سسٹر تھی، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، تمہیں ابھی تک یاد ہے؟ اب لہجہ نادم نہیں تھا، شگفتگی لیے ہوئے تھا۔ وہ چپ رہی۔ ایک بات کہوں، مجھ پر یہ نکاح کے بعد انکشاف ہوا کہ میں در پردہ تمہیں ہی پسند کرتا تھا۔ اپنے مزاج کے برعکس آج وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اسوا نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ تم بہت اچھی ہو اسوا، میں نے کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا نہیں سوچا، تب بھی نہیں جب میں تمہارے بارے میں مشکوک ہوا تھا، اب بھی نہیں، میں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ اسوا، ہم دونوں اتنا عرصہ ایک دوسرے سے بھاگتے رہے ہیں، اب مجھے لگتا ہے جیسے میں تھک گیا ہوں۔ میں اب رکنا چاہتا ہوں ایک مرکز پر، یہیں ہمیشہ کے لیے۔ بی بی جان کی بھی یہی خواہش ہے، اگر تم چاہو تو۔ وہ جھجکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ بارش کب ختم ہوگی، اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ چہرہ کافی حد تک بلش ہو گیا تھا۔ وہ اس مینیفیسٹو سے بچنا چاہتی تھی۔ شاید آج بارش کا بھی برسنے کا موڈ ہے، تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے بہت خوف آتا ہے ایسی طوفانی بارش سے، وہ اپنا ڈر بیان کر رہی تھی، اور مجھے ایسی بارش میں بھیگنے میں لطف آتا ہے۔ سالک نے کھڑکی کے شیشے کے پار برستی موسلا دھار بارش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسوا، چلو آؤ بارش میں بھیگتے ہیں۔ اچانک اس نے کہا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔
ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے مسافر لوٹ آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا، تو آ جائیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کبھی نہیں، اتنی سردی ہے۔ وہ ابھی سے کپ کپانے لگی تھی۔ سالک مسکرا دیا، پھر اس کا بازو تھام کر اسے قریب کر لیا۔ پاگل ہو تم بھی، میں مذاق کر رہا تھا، مگر میری موجودگی میں تمہیں ڈر نہیں لگے گا، بلیو می، گھمبیر لہجے میں کہتے اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اسوا کا کپ کپاتا وجود لرز اٹھا، مگر اب اس میں خوف کا عنصر نہیں بلکہ محافظت کا احساس غالب تھا۔ ہم پچھلی سب باتوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، اس وعدے کے ساتھ کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی غلط فہمی دل میں نہیں رکھیں گے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھ کر بہت بڑی ہو جائیں گی اور پیشن ٹری کا کردار ادا کریں گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسوا کی آنکھوں سے چند آنسو بہے تھے اور سالک کے گریبان میں جذب ہو گئے تھے۔ سالک نے جھک کر ایک استحقاق بھری مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی تھی۔ اسوا اس کی پناہ میں مزید سمٹ گئی تھی۔ باہر بارش ابھی تیز تھی، مگر اندر وہ پرانے دنوں کو بھلائے نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ دونوں ہی پرسکون اور خوش تھے اور زندگی بھی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مسافر لوٹ آئے ہیں۔ ہوائیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دیتی گنگنا رہی تھیں۔ سالک اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا اور اسوا سر ہلائے مسکرائے جا رہی تھی کہ یہی زندگی تھی اور یہی محبت تھی۔